السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 5واں پارہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں۔ چوتھے پارے کے آخر میں ہم نے ان عورتوں کا ذکر پڑھا جن سے نکاح کرنا حرام ہے، محرمات۔ وہی ذکر یہاں کنٹینیو ہو رہا ہے اور ان عورتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہو، یعنی نکاح پر نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی عورت پہلے سے شادی شدہ ہو تو کوئی اس کو پروپوزل نہیں بھیج سکتا، پیغام نکاح نہیں بھیج سکتا۔ اسی طرح طلاق کے بعد بھی جب تک عدت پوری نہ ہو جائے نکاح نہیں کیا جا سکتا، یعنی عدت کے دوران بھی ایک عورت نکاح کے قابل نہیں ہوتی۔ البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنی ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں، یعنی یہ ایکسیپشنل صورتحال ہے کہ جنگ میں قید ہونے والی عورتیں اگرچہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہوں لیکن اگر ان کو ایک حکومت تقسیم کر دیتی ہے تو ان سے تعلق ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ ان کے سوا جتنی عورتیں، یعنی یہ چند ایک جن کو گنا گیا ہے پچھلی آیات میں، ان کے سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، یعنی مال کے ساتھ مہر دے کر ان کے ساتھ نان نفقے کا معاہدہ کر کے ان کو تم باقاعدہ اپنی زوجیت میں لاؤ گے، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو، یعنی یہ نہیں کہ پیسے دے کے زنا کر کے یا ان کے ساتھ وقتی نکاح کر کے اور ان سے فائدہ اٹھا کے پھر ان کو چھوڑ دو۔ تو یہ عورت کے حقوق پر ایک بہت بڑی زد ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورتوں کو پروٹیکشن دی ہے۔ ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی عزت و عصمت کی حفاظت کی گئی اور انہیں بہت سی خرابیوں سے بچایا گیا، اور مردوں کو تلقین کی گئی کہ اگر وہ کسی عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو صرف چھپی دوستی نہیں، صرف چھپا ہوا نکاح نہیں، بلکہ معروف طریقے سے ان کو حق مہر دے کر اور نکاح کی باقی شرائط پوری کر کے ان سے تعلق قائم کرو۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ حرام کا دائرہ محدود ہے، وہ آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ کون کون سی عورتیں جو ہیں ان سے نکاح حرام ہے، لیکن حلال لامحدود ہے، ایک وسیع دائرہ ہے۔ اور صرف یہ نکاح کے معاملے میں نہیں، کھانے پینے کے معاملے میں بھی ایسا ہے، چند گنی چنی انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہیں چیزیں جن کو حرام قرار دیے گا، اور باقی ہمارے لیے زمین پہ بچھا ہوا دسترخوان جو ہے، بہت سی چیزیں جو زمین اگاتی ہے اور دیگر چیزیں جو رزق کی شکل میں اللہ نے ہمارے لیے اتاری ہیں وہ ہمارے لیے حلال ہیں۔ اسی طرح لباس کے معاملے میں، باقی چیزوں کے معاملے میں عموماً لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ جو چند ایک چیزیں حرام کی گئی ہیں وہ انہیں کو پکڑ لو، کہتے ہیں اچھا دین میں تو ہے یہ بھی نہ کرو یہ بھی نہ کرو، یہ کیا پھر ہم کیا کریں؟ بھئی بہت کچھ ہے کرنے کو، ہم ہمیشہ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ پابندیاں زیادہ ہیں؟ پابندیاں زیادہ نہیں ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ سڑک پر جاتے ہیں اور چند ایک اشارے آتے ہیں اور باقی سڑک تو کھلی ہے، گاڑیاں دوڑائیں آپ اپنی، لیکن ہم جتنی مرضی دیر تک گاڑی دوڑاتے رہیں ہم خوش رہتے ہیں، اور اگر ایک اشارہ آ جائے، ایک پابندی آ جائے تو ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں، اوہ پھر ریڈ لائٹ آ گئی، پھر رکنا پڑ گیا۔ تو انسانی نفس پر پابندیاں بھاری ہوتی ہیں، لیکن انسان مثبت طریقے سے سوچے کہ پابندیاں کم ہیں اور حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اور مہربانی ہے ہم سب پر۔ پھر فرمایا فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض ادا کرو، یعنی مہر کی ادائیگی مرد پر فرض ہے۔ یہ صرف زبانی کہنے کی بات یا صرف نکاح نامے میں لکھنے والی بات نہیں، یہ ایک قرض ہے اس کے ذمہ جو اسے ادا کرنا ہوگا، اور اگر وہ اس کے بغیر فوت ہو گیا
تو اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی۔ البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اور جو شخص تم میں سے اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں یعنی محصنات سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضہ میں ہوں اور مومنہ ہوں۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے۔ واللہ عالم بایمانکم، ایمان کے معاملے میں انسان کو ظاہر پر معاملہ کرنا چاہیے۔ کسی انسان کا باطن کیا ہے، اس کے اندر ایمان کا درجہ کیا ہے، یہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ آپ کسی بھی شخص کو جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کو کافر نہ کہیں، اور یہ نہ کہیں تم تو بے ایمان ہو۔ آپ دیکھیے کہ یہ کتنا عام جملہ بولتے ہیں، فلاں بڑا بے ایمان ہے۔ نہیں، بے ایمان نہیں۔ ایمان اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اس کے اندر ہے یا نہیں، وہ منافق ہے، وہ سچا مومن ہے، بہت اعلیٰ درجے کا مومن ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں۔ ہمیں معاملہ کرنا ہے سامنے پر۔ اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، اس کے لیے دعا بھی کی جائے گی، سارے وہ ریچولز ہوں گے جو کسی مسلمان کے لیے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس میں ظاہر کو لینا ہے، کیونکہ واللہ اعلم بایمانکم، ہمارے ایمان کا حال تو اللہ ہی بس جانتا ہے۔ ہم تو اپنے ایمان کا حال بھی نہیں پوری طرح جانتے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں، تو ہم کسی کے ایمان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایسی خواتین جو نان مسلمس تھی، پھر مسلمانوں کے ہاتھ آئیں اور پھر انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کر لیا، تو ان سے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ اصل میں عربوں میں باندیوں کے ساتھ، کنیزوں کے ساتھ نکاح کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا، اور ان کی جو اولاد ہوتی تھی ان عورتوں سے، اس کو حجین کہا جاتا تھا، یعنی ان کو وہ سٹیٹس حاصل نہیں ہوتا تھا جو آزاد عورتوں کے بچوں کو حاصل ہوتا تھا۔ تو یہاں پر یہ سمجھایا گیا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور ایمان کا رشتہ جو ہے وہ سب سے بڑا رشتہ ہے، تم اس کو سامنے رکھو اور لوگوں کے باطن کے پیچھے نہ پڑو، اور لوگوں کو اس پہ نہ پرکھو کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے، یہ دیکھو کہ اس کا ایمان یا اس کا ظاہری عمل کیسا ہے۔ پھر فرمایا تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، یعنی آدم کی اولاد ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کرو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو، یعنی ان کا مہر بھی دینا ہوگا۔ یہ مت سوچو کہ کون پوچھنے والا ہے، اگر ان کو نہ بھی دیں تو کوئی بات نہیں، تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ محسنات ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ یعنی اگر ان خواتین کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا معاشرے کے اندر تو پھر اس سے بہت سی خرابیاں پھیلیں گی، لہٰذا انہیں کہیں نہ کہیں کسی کے ذمے ہونا چاہیے۔ پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں محسنات کے لیے مقرر ہے، کیونکہ ان کو وہ پروٹیکشن حاصل نہیں جو خاندانی عورت کو ہوتی ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، یعنی انہیں اپنے جذبات پر کنٹرول نہ ہو، تو اس صورت میں بہتر ہے کہ پھر وہ ایک غلام خاتون سے ہی نکاح کر لیں، اگر کسی آزاد خاتون سے نہیں کر سکتے، کیونکہ اس دور میں عربوں کے ہاں آزاد خواتین کا ایک سٹیٹس ہوتا تھا، ان کا مہر بھی زیادہ ہوتا تھا، ان کی طرف سے شرائط بھی بہت ہوتی تھی جو ہر ایک کے لیے پورا کرنا ممکن نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگ کرتے تھے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی ہے۔ ہاں، اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی اسلام میں ایک غلام عورت سے شادی کرنے کی جو اجازت دی گئی ہے یہ آسانی کے لیے دی گئی ہے، اور اس کو معیوب بھی نہ سمجھا جائے، یعنی اس معاشرے کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ جو ذات پات کے بندھن ہیں، اچھا کہاں رشتہ کیا ہے، کس خاندان میں کیا ہے، خواہ کوئی انتہائی دیندار بھی ہو، پڑھا لکھا بھی ہو، دنیاوی اعتبار سے بھی اچھا ہو، محض خاندان کے نام سے
کسی کو بڑا اور کسی کو چھوٹا قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ انسان کو پرکھنے کا صرف ایک یہی معیار نہیں، انسان کو اس کی کوالٹیز کی بنا پر دیکھا جانا چاہیے۔ تو بہرحال ہمارا دین آسان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان تمام پابندیوں کو ختم کرا دیا جو پچھلے لوگوں نے یا تو خود اپنے اوپر ڈالنی تھی یا پھر ان کے گناہوں اور غلطیوں اور سرکشیوں کی وجہ سے ان پر ان کی شریعت میں کچھ سختیاں عائد کی گئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اصلاحات کر رہے تھے تو ان لوگوں کو بہت مشکل ہوئی کہ وہ تبدیلیاں ان کو گوارا نہیں تھی، وہ پرانے رسم و رواج پر خواہ وہ کتنے ہی مشکل تھے ان پر جمے رہنے کو پسند کرتے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ کتنی ایسی رسمیں ہیں جن کو نبھانے میں بڑی مشقت ہے، بہت سا وقت، پیسہ اور محنت کا ضیاع ہے، لیکن صرف اس لیے ہم ان کو کرتے ہیں کہ وہ طریقے ہمارے آباء و اجداد سے چلے آ رہے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ ہمارے دین کے موافق مطابق بھی ہیں یا نہیں، صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ انہوں نے آباء و اجداد کا طریقہ چھوڑ دیا۔ یعنی لوگوں کی باتیں سننے سے ہمیشہ ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی خوف کو دور کر رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی انہی کی طرف جھک جاؤ، تم بھی انہی جیسے کام کرو، اور جب ان کے طریقے چھوڑ کر تم دین کا طریقہ اختیار کرتے ہو تو وہ تم پر اعتراض کرتے ہیں۔ ایسے اعتراضات کو بہت اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ ہر انسان کو سوچ سمجھ کر اپنی زندگی میں کچھ اصول بنانے چاہیے جن پر اس کی کامیابی کا انحصار ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اپنی زندگی کو دوسروں کے حوالے نہیں کر دینا چاہیے کہ وہ ہمیں رول کریں اور ہم ان کی خواہشات پر چلیں۔ آج آپ دیکھیں ہم سب کسی نہ کسی درجے میں تھوڑا یا زیادہ معاشرے کی لگائی ہوئی پابندیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں لباس پہننا ہے تو ان کی پسند کے مطابق، ہمیں شادی کرنی ہے تو ان کی پسند کے مطابق، ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن، چاہے ہم مشکل میں ہو لیکن ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ لوگ کس چیز کو اپروو کرتے ہیں اور کس کو ڈس اپروو کرتے ہیں، اور یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب کیا چاہتا ہے اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ چیز کیا ہے اور کیا نہیں۔ ہمیں یہ پتہ چل بھی جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طریقے کو پسند نہیں کرتے، لیکن صرف اس لیے کہ یہ چلے جاتے ہیں ہم وہ کہ ہم لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے۔ تو اس کا حل یہ ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔ لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، یعنی کسی کا مال مت ہتھیاؤ کسی بھی غلط طریقے سے، چوری، ڈاکہ، غصب، خیانت، رشوت، سود، یہ سب باطل طریقے ہیں۔ ہاں، پسندیدہ کیا ہے کہ آپس کی رضامندی سے لین دین ہو، تجارت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، خودکشی حرام ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، یقین مانو اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ بعض اوقات انسان حالات سے تنگ آ کر سوچتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ختم کر دوں تو میری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو خود ہلاک کرتا ہے، چاہے زہر پی کے، چاہے کسی آلے سے اپنے آپ کو ختم کرے یا کچھ بھی طریقہ اختیار کرے، اور وہ یہ سمجھے کہ ایک دفعہ مر گئے تو ان سارے مسائل سے جان چھوٹ جائے گی، تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ جس چیز سے اللہ نے ہمیں روکا ہے اس چیز کو کرنے کے بعد انسان صرف پریشانیاں مول لے سکتا ہے، اس کے لیے آئندہ کی زندگی مسلسل عذاب کا نمونہ ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جس چیز سے اپنے آپ کو مارتا ہے وہ جہنم میں مسلسل اپنے آپ کو اسی چیز سے ہی ختم کرتا رہے گا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل کام نہیں۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہو، یعنی کبیرہ گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے۔ اب یہ بڑے گناہ کون سے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا گناہ کہہ کے ہمیں بتایا ہے؟ اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اور وہ پوری فہرستیں موجود ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون کون سے گناہ کبائر میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو چھوٹی موٹی غلطیوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں عزت کی جگہ پر داخل کریں گے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ انسان
خود کو ملنے والی نعمتوں پر غور کرے، اپنی صلاحیتوں کو پہچانے، اپنے ٹیلنٹ کو پہچانے، ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے وسائل کیا ہیں، ہماری چادر کتنی ہے، اس کو دیکھ کر اپنی زندگی کی پلاننگ کرے، اور اس سے بچے کہ انسان دوسرے کی طرف دیکھتا رہے کہ اس کے پاس کیا ہے اور اس کے پاس کیا ہے، اور دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتا رہے۔ جب انسان دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو اپنا آپ کم لگتا ہی ہے، اور پھر دوسروں کی چیز دیکھ کر انسان ایسی خواہشات میں مبتلا ہو جاتا ہے جو بعض اوقات ساری زندگی پوری نہیں ہو سکتی، اور انسان کی زندگی پھر حسرت کا نمونہ بن کے رہ جاتی ہے، سوائے پریشانی اور پشیمانیوں کے اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح مرد اور عورت کے بیچ میں کمپیریزن یہ بھی درست نہیں۔ مردوں سے برابری کی خواہش کی ممانعت دراصل یہاں کی گئی ہے۔ اس آیت کے سبب نزول میں یہ بتایا جاتا ہے کہ عورتوں نے کہا کاش ہمیں بھی وراثت میں مردوں کے برابر حصہ ملتا، ہم بھی جہاد میں شریک ہوتی، یعنی ہم بھی وہ کام کرتی جو مرد کرتے ہیں۔ تو اس سے روک دیا گیا کہ نہیں، عورت عورت ہے، مرد مرد ہے، دونوں میں بایولوجیکل ڈفرینسز بھی ہیں، اسی طرح ایموشنل سچویشن بھی دونوں کی فرق ہوتی ہے، ذہنی صلاحیتیں بھی فرق ہوتی ہیں، جسمانی قوت بھی فرق ہوتی ہے، دلچسپیاں بھی فرق ہوتی ہیں، یہ دونوں الگ الگ انڈیویجولز ہیں۔ مرد مردوں سے کمپیریزن کرے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عورت عورت ہوتے ہوئے مرد نہ بننے کی کوشش کرے اور مرد سے خود کو نہ کمپیئر کرے اور ان چیزوں کی خواہش نہ کرے جو مردوں کو ملی، بلکہ یہ دیکھے کہ ایک عورت کی حیثیت میں اس کو اللہ نے کیا مقام دیا ہے۔ تو انسان جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہدایات پر عمل نہیں کرتا اور اس سے ہٹ کر اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے یا لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور غیر ضروری طور پر اپنے آپ کو اس کمپٹیشن اور کمپیریزن میں ڈال لیتا ہے، تو پھر زندگی دوبر ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، یعنی ان کی بھی کوششیں دیکھی جائیں گی کہ انہوں نے نیکی کے کون کون سے کام کیے، اپنے فرائض کتنے پورے کیے، اور جن چیزوں سے روکا گیا ان سے کتنا رکے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَا، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمائی کی۔ تو گویا ہر ایک سے اس کی کوشش دیکھی جائے گی۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ تو یہ دیکھنے کی بجائے کون کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا، کیا دیکھیں ہم کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری کوششیں کتنی ہیں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، یعنی جب دل میں یہ حسرت آئے کہ کاش وہ چیز میرے پاس ہوتی جو فلاں کے پاس ہے، تو اس کو نکالنے کا حل کیا، طریقہ کیا ہے، علاج کیا ہے؟ دعا۔ دعا میں کیا مانگو؟ اللہ مجھے اپنے فضل سے دے، اللہ تو نے اس کو دیا ہے تو مجھے اس سے بہتر عطا کر، یعنی بجائے اس کے کہ ہم دوسروں سے حسد کریں، دوسروں کی نعمتوں پہ جلے کوڑیں یا احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں، اس کی بجائے کیا کریں؟ اللہ سے خیر مانگے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس تو آسمان و زمین کے خزانے ہیں، اس کو دینے میں کچھ دیر بھی نہیں لگتی، صرف کن کہنا ہے اس کو، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ لہٰذا حسرتوں میں زندگی بسر کرنے کی بجائے، غم اور پریشانی کا شکار ہونے کی بجائے کہ فلاں کا بچہ تو اس جگہ پہنچ گیا اور فلاں کی بچی نے تو یہ اچیو کر لیا اور میرے بچے ابھی تک اس مقام پہ نہیں پہنچے، اور پھر انسان روئے اور غم زدہ ہو جائے، نہیں، اللہ سے فضل مانگے کہ اللہ ان کو اس سے بھی بہتر عطا کر۔ دعاؤں سے تو کچھ نتیجہ نکل سکتا ہے، لیکن محض پریشانی اور حسرت سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ان اللہ بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کا علم ہے۔ پھر فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے ہر اس ترکے کے یعنی وراثت میں سے حقدار مقرر کر دیے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں۔ اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیما ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مردوں اور عورتوں کے بیچ میں جو مختلف کاموں کی تقسیم رکھی گئی کہ عورت کے ذمے کیا کیا کام ہے، مرد کے ذمے کیا ہے، ان میں سے مردوں کے ذمے ایک خاص کام یہ ہے کہ وہ عورتوں پر قوام ہوں، عورتوں کے امور، عورتوں کے کام، عورتوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان پر ہے۔ قوام کا لفظ جو ہے یہ قیم کی طرح ہے، جس کا معنی ہوتا ہے محافظ، منتظم، متکفل، یعنی کفالت کرنے والا،
انتظام کرنے والا، حفاظت کرنے والا، یعنی مردوں کے ذمے ہے عورتوں کی، خواہ وہ ان کی بیویاں ہوں یا پھر ان کی بہنیں ہوں یا بیٹیاں ہوں، ان کے ذمے ہے کہ وہ ان کو پروٹیکٹ کریں اور ان کے کام سنواریں، ان کی ان ضروریات کو پورا کریں کہ جن کو وہ خود سے پورا نہیں کر سکتی، ان کو کما کر لا کر دیں۔ کیوں انہیں قوام بنایا گیا؟ کیونکہ پیچھے وہ گزر چکا ہے نا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، کہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، تو وہ اسی وجہ سے ہے۔ بما فضل اللہ بعدہم علی بعد، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یعنی یہاں فضیلت سے مراد کوئی شرف اور کرامت اور عزت نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض کو بعض کے مقابلے میں مردوں کو کچھ ایسی قوتیں دی ہیں کہ جو عورت کے اندر نہیں ہے۔ عورت ایک صنف نازک ہے اور اسی نزاکت میں اس کا حسن ہے۔ کسی عورت کے مرد بن جانے میں خوبصورتی نہیں ہے اس کی، یا اس کے لیے وہ مقام اور درجہ نہیں ہے جو اس کے عورت رہ کر، صنف نازک رہ کر ان کاموں کو کرنے میں ہے جن کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اگر وہ اپنے ان بنیادی فرائض کو چھوڑ دیتی، ایک عورت کا جو کمال ہے یا جو ہائٹ آف ڈیلائٹ اس کی ہے، وہ اس کے ایک ماں بننے میں ہوتی ہے، کہ وہ ماں بن جائے۔ اب مرد ماں نہیں بن سکتا، وہ ایک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر اس کو پیدا کرتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے، پھر اس کی تربیت کرتی ہے، پھر ایک نسل کو اوپر اٹھاتی ہے۔ اگر ایک عورت اس کام کو فضول کام سمجھتی ہے اور ایک بیکار کام سمجھتی ہے اور اس کوشش کو حقیر سمجھتی ہے، تو وہ دراصل فطرت سے ہٹ رہی ہے۔ اگر وہ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر مرد کی طرف صرف مشین بن جائے اور صرف باہر جا کے کام ہی کرتی رہے، تو اس کی زندگی کیا زندگی؟ کہ کوئی اس سے محبت کرنے والا نہیں، کوئی اس کا خیال رکھنے والا نہیں، کوئی اس کے لیے کما کے لانے والا نہیں، کوئی اس کی ذمہ داریاں پوری کرنے والا نہیں، اس کے لیے وہ بچے نہیں جن کے ساتھ وہ شفقت اور محبت کا سلوک کرے اور جن پر وہ اپنی ممتا قربان کرے اور وہ واقعی انجوائے کرے ان سارے جذبات کے ساتھ جن کو اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے۔ تو پھر وہ زندگی کیا زندگی ہوئی؟ تو اس لیے عورت کو مرد بننے کی بجائے عورت رہ کر اپنے کاموں کو اچھے طریقے سے پورا کرنا چاہیے اور ان سب کاموں کو اجر و ثواب کا باعث سمجھنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ آج کل عام طور پر جب بھی کوئی لڑکی پریگننٹ ہوتی ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ میرے پہ آنے لگی ہے ایک مصیبت۔ بچوں کی پیدائش ایک مصیبت لگتی ہے، بچوں کو پالنا، بچوں کو بڑا کرنا، ان کو جس طرح ڈانٹ رہے ہوتے، جس طرح ان کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہوتی، یقین مانے مجھے آج کے دور میں بچے جو ہیں وہ سب سے زیادہ مظلوم لگتے ہیں، جو ماؤں کی توجہ سے محروم ہو گئے ہیں، کیونکہ ماؤں نے اس کام کو چھوٹا سمجھ لیا۔ حالانکہ عورت کو مرد پر 3 درجے فضیلت کب حاصل ہوتی ہے؟ جب وہ ماں بنتی ہے۔ تو جس چیز کو اللہ نے اتنا بڑا درجہ اور مقام دیا، ہمارے معاشرے نے کس بھول میں اس کام کو حقیر سمجھ لیا اور چھوٹا سمجھ لیا یا بیکار سمجھ لیا۔ بچوں کو پالنے پوسنے میں جو بھی تکلیفیں آئیں یا جو بھی کوئی پریشانی ہو، وہ اجر اور حسنات کا باعث ہے۔ یعنی کہ وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے اس میں سے حصہ جو انہوں نے کمائی کی، ان کے اوپر ذمہ داری، جاؤ باہر کماؤ، تجارت کرو، جاب کرو، کام کرو، محنت کرو، اور پھر آ کے بیوی کو بچوں کو کھلاؤ، یہ ہے اس کے لیے اجر کی بات۔ اور اگر وہ اس میں کوتاہی کرتا ہے تو پکڑا جائے گا۔ عورت جو ہے اس کے ذمہ کیا ہے کہ نسلوں کو پروان چڑھاؤ، یہ ہے اس کے لیے اجر کا میدان، یہ ہے اس کے لیے بلندی کا مقام۔ تو اپنے فیلڈ سے ہٹنا اور اس کام کو بیکار سمجھنا، یہ فطرت سے دور ہونا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کو ذمہ داری دی اور پھر ان کو جو فضیلت یا درجہ دیا وہ اس بنا پر کہ وہ عورتوں کے لیے محنت کر کے کما کے لائیں، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مال کسی پہ خرچ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، یعنی انسان کے اندر ایک بخل رکھ دیا گیا ہے، مال کا خرچ کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح مرد حضرات کیسی کیسی محنتیں کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی سڑک پہ چلے جائیں نا، کیسی کیسی دکانیں ہوتی ہیں، میں کبھی دیکھتی ہوں یہ ٹائروں کی دکانیں اور مشینوں کی اور پتہ نہیں کس کس چیز کی، میں سوچتی ہے یہ سارا دن یہ سڑک پہ مرد بیٹھتے ہیں اور اتنی گاڑیوں کا دھواں کھاتے ہیں اور اتنے پسینے بہاتے ہیں اور کیسی کیسی ٹینشن وہ لیتے ہیں، اور شام کو جب کچھ کما کے لا کے بیوی کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں وہ منہ بسور کے بیٹھی ہوتی ہے کہ بچوں نے بہت تنگ کیا مجھے۔ وہ کہاں گھر میں بچوں کا تنگ کرنا اور کہاں وہ بازار میں اتنی مصیبتیں اٹھانا۔ تو قدر کرنا چاہیے، احسان ماننا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے، ان کی جگہ پر جا کے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس مشقت سے گزرتے ہیں، کس کس ٹینشن سے گزرتے ہیں۔ تو اس لیے مرد جو عورتوں پہ خرچ کرتے ہیں اس بنا پر اللہ نے ان کو فضیلت دی اور یہاں سے ان کا درجہ اور اجر شروع ہوتا ہے۔
فالصالحات قانتات، عورتوں کی خوبی کیا ہے؟ نیک عورتیں کون ہوتی ہیں؟ قانتات، فرما بردار ہوتی ہیں، اللہ کی بھی اپنے شوہروں کی بھی۔ اور کیا ہوتی ہیں؟ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، یعنی ہر اس چیز کی حفاظت کرتی ہیں جو ان کے شوہر کی آنکھوں سے اوجھل ہو، اس میں ان کی اپنی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت، مال کی حفاظت، گھر کی حفاظت اور شوہر کے رازوں کی حفاظت، یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان جو سیکرٹس ہیں ان کی حفاظت، اور حفاظت کرنے والیوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی حفاظت۔ یعنی جو عورت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس حکم کی پابندی کرے گی اسے اللہ کی حفاظت حاصل ہوگی۔ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، آپ نے فرمایا اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں، اور وہ کیا تھے؟ احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ لہٰذا ایک نیک عورت کی خوبی کیا بتائی گئی؟ حافظات، حفاظت کرنے والی۔ بہترین بیوی کی صفات کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو تمہیں خوش کر دے، ہنستی مسکراتی ہو، صاف ستھری ہو، جب تم کسی بات کا حکم دو تو کر دے، خوشی سے کر دے، اور تمہاری غیر موجودگی میں، یعنی جب تم گھر میں نہیں ہو یا وہ گھر سے کہیں باہر ہے، تو تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے، کسی اور غیر مرد کو اپنی طرف نہ بڑھنے دے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورتیں اونٹوں پر سوار ہونے والی وہ قریش کی نیک عورتیں ہیں جو چھوٹے یتیم بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہیں اور اپنے خامدوں کے مال کی بہت زیادہ حفاظت کرنے والی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی ان عورتوں کی خاص تعریف فرمائی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہی خوبیاں ایک عورت کے اندر بہترین خوبیاں ہیں۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو، اور نہ مانے تو پھر مارو، لیکن مار ایسی نہیں کہ جو اولیا بگاڑ دے۔ اس میں ابن عباس نے کہا جیسے ایک سٹک ہوتی ہے، صرف ایک احساس دلانے کے لیے، جیسے ایک شوق لگانا ہوتا ہے کہ تم ہوش میں آؤ۔ اور یہ نشوز جو ہے یہ عام چھوٹی موٹی باتوں میں ڈس اوبیڈینٹ ہونا نہیں ہے، نشوز ہوتا ہے شوہر کے خاص حق میں خیانت کرنا یا اس کی اجازت اور اس کی مرضی کے بغیر اس کا گھر چھوڑ کے چلے جانا، یہ نشوز ہوتا ہے۔ پھر اگر وہ تمہاری بات مانے تو خواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو، یعنی بلا وجہ عورتوں پر زیادتی مت کرنا۔ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اوپر موجود ہے، علین، بلند ہے، کبیرہ، بہت بڑا ہے۔ اگر عورت تمہارے ظلم سے بچ نہیں پاتی تو یاد رکھو اس کا حساب دینا ہوگا، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ بہت اہم حکم ہے مردوں کے لیے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، کہ جو عورت فرما برداری کرے پھر اس کی پچھلی کوئی غلطی ہو تو اس کو معاف کر دو، درگزر کرو۔ یعنی عورت سے اگر کوئی غلطی ہو گئی شادی سے پہلے یا بعد اور شوہر کو اس کا پتہ چل گیا اور وہ ناراض ہوا، اس سے الگ ہوا، بول چال بند کر دی، حتیٰ کہ اس کو طلاق بھی ایک دے دی، لیکن پھر بعد میں خیال آیا عورت نے توبہ کر لی، اس نے اپنی اصلاح کر لی، تو پھر ایسی صورت میں اس پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ظلم کیا ہے کہ اگر اس کے بچے بھی ہیں تو بلا وجہ اس بات کو پھر ایشو بنا کر اس کو طلاق دے دی جائے اور بچے چھین لیے جائیں یا اس کو اس کے حقوق سے محروم کر لیا جائے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور مرد کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اعلیٰ و برتر ہے، بڑائی والا ہے، وہ بڑا ہونے کے باوجود تم پر وہ مشقت نہیں ڈالتا جو تم نہیں نبھا سکتے، اٹھا سکتے، تو تم بھی عورتوں کو وہ تکلیف نہ دو جس کی وہ طاقت نہیں رکھتی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے کوئی معاملہ درپیش ہو تو بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ پھر فرمایا میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر کا حصہ ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ ڈالو گے اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ایسی ہی رہے گی، اس لیے میں تمہیں عورتوں کے بارے میں اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ یعنی اگر عورت سے تمہیں کوئی شکایت بھی ہے یا اس کے رویے میں کچھ ایسی چیز ہے کہ جو تمہیں ناپسند ہے تو درگزر کرو۔ زندگی کی گاڑی ہمیشہ اس طرح نہیں چلتی کہ بالکل سموتھ رائڈ ہو، آپ دیکھیں کتنی بھی اچھی سڑک ہو کہیں نہ کہیں بریک لگا کے جرکس لگتے ہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن شخص
کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے، کوئی مومن کسی مومنہ سے بغض نہ رکھے۔ اگر عورت کی ایک عادت ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری پسند بھی ہوگی، لہٰذا نباہ کرنے کا خوبصورت طریقہ سکھا دیا گیا کہ اگر تمہیں اس کی ایک بات بری لگتی ہے تو صرف اس کو ایشو نہ بنا لو اور اسی کے بارے میں مت سوچتے رہو، یہ بھی دیکھو کہ اور کون سی اچھی باتیں ہیں اس میں، اس کی اچھائیوں پر نظر رکھو۔ اور یہی اچھے ریلیشن شپ کا بہترین اصول ہے، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں فضل کو نہ بھولو۔ فضل کا مطلب کیا؟ ایک دوسرے کے احسان کو نہ بھولو۔ بعض اوقات عورت آؤٹ آف دا وے جا کر مرد کے ساتھ خیر خواہی کرتی ہے، اسی طرح مرد عورت کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اگر کسی بات پر اختلاف ہو گیا، ڈس ایگریمنٹ ہو گیا، تو اس کو اتنا نہ بڑھا دو کہ راستے بالکل ہی جدا ہو جائیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق کی دھمکی نہ دو، کک آؤٹ نہیں کرو، کیونکہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اگر تم زیادتی کرو گے تو بچ کے نہیں جا سکو گے۔ پھر اگر یہ طریقے استعمال جو کرنے کو کہا گیا یہ کام نہ کریں تو پھر کیا ہے؟ اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو، یعنی آپس میں نباہ ہو نہیں رہا، بات بن نہیں رہی، تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو۔ وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا۔ اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلی نیکی، سب سے بڑی نیکی جو ہمیں سکھائی وہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان، اچھا سلوک، چاہے ان کی طرف سے کوئی تکلیف بھی پہنچ رہی ہو پھر بھی ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے اور اچھے طریقے سے معاملہ کرنا۔ قرابت داروں یعنی رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی جو کہیں کسی بھی جگہ تمہارے ساتھ بیٹھے ہو، اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں۔ احسان کا معاملہ رکھو، یعنی سبھی انسانوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے اور اکڑنے والے، اترانے والے، تکبر اور غرور کرنے والے اللہ کو پسند نہیں۔ اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی بخل کی ہدایت کرتے ہیں، نہ خود خرچ کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے، یعنی ایسے ناشکرے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں رسوائی والا عذاب بھی ہے۔ اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ دکھاوا کر کے اگر وقتی طور پر بندوں کی تعریف بھی مل جائے، ایسا انسان اللہ کی نظر میں قابل نفرت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخر پر۔ سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا دوست بن گیا اسے بہت ہی بری دوستی میسر آئی۔ آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا۔ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کر دیتا ہے، دگنا کر دیتا ہے، اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا کرتا ہے۔ پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں۔ وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے، یعنی قیامت کے دن انسان کسی بھی اپنے عمل کو چھپا نہ سکے گا۔ دنیا میں اگر انسان چھپ چھپ کے غلط کام کرتا ہے تو یہ پردہ ہمیشہ نہیں رہے گا، اس لیے انسان کو اللہ سے ڈر کر غلط کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ شراب کے بارے میں دوسرا حکم ہے، کیونکہ ایک مرتبہ شراب کی محفل کے بعد کسی امام نے نماز پڑھائی اور قرات میں غلطی کر دی، تو اس لیے پھر منع کر دیا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو
اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو. جنابت کے بعد غسل کرنا چاہیے، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو یعنی مسافر ہو، تو پھر اگر پانی نہیں تو کیا کرے انسان، تیمم کر لے. اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو. یاد رکھیے تیمم کے لیے مٹی کا ہونا ضروری ہے. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا وہ پاؤڈر سے تیمم کر رہے ہو. انوویشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیمم کے لیے خود قرآن مجید میں بتا دے، جو چیز قرآن مجید میں آئے پر اس کے خلاف نہیں جا سکتے. لہذا سعیدن طیبن یعنی زمین کی اوپری سطح پر جو ہوتی ہے، مٹی ہو، ریت ہو، کچھ بھی، اس سے تیمم ہو سکتا ہے. پتھر سے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ پتھر ہے، مٹی نہیں ہے. اسی طرح بعض لوگ اپنے گھر کی دیوار سے تیمم کر رہے ہوتے ہیں اور پینٹ ہوتا ہے دیوار پر. ہاں اگر ڈسٹ ہاتھ پہ نظر آ رہی ہے تو اور بات ہے، ادروائز نہیں. بعض لوگ کار کی سیٹ پہ ہاتھ مار کے تیمم کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں اس میں کوئی ڈسٹ پڑ گئی ہوگی. نہیں، جب تک وہ نظر نہ آ رہی ہو کہ یہ مٹی ہے اس وقت تک تیمم نہیں ہوتا. اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو. یعنی کیا ہے، ایک دفعہ آپ مارے اس مٹی پہ ہاتھ، اس کے بعد ہاتھ میں پھونک مارے، چہرے پہ ہاتھ پھیرے اور اپنے دونوں ہاتھوں پہ ہاتھ پھیر لیں. دیٹس اٹ. ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ خود گمراہی کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو. اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے. جو لوگ یہودی بن گئے ہیں، یعنی اللہ نے کسی کو یہودی نہیں بنایا، اللہ نے سب کو مسلمان پیدا کیا. ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف باتیں کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور مانیں گے نہیں، اور اسمع غیر مسمعن، سنو اور نہ ہی سنوائے جاؤ، ورائنا، اور رائنا کو بھی رائنا کہتے ہیں. حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے، اور اسمع سنیے، اور انظرنا ہماری طرف نظر کیجئے، تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا. یعنی اچھے الفاظ استعمال کرتے تو انہی کو فائدہ ہوتا، اور یہ زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، یعنی بہتر طریقہ تھا. مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی. تم تو کتاب والے ہو، تمہیں تو معلوم ہے اللہ کی کتاب کیسی ہوتی ہے، تم تو اس سے مانوس ہو، تمہارے لیے کوئی نئی چیز نہیں. آخر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن مجید کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کو مان لو، اور یہ کتاب اس کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی. اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں، یعنی سامنے کا حصہ پیچھے کی طرف ہو جائے، یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کریں جس طرح سب یعنی ہفتے والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا. پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ انہیں بندر بنا دیا گیا تھا. اور یاد رکھو اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے. یہ کس بات کی سزا بتائی جا رہی ہے؟ کتاب کو نہ ماننے کی. اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا دوسرے جتنے بھی گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ گھڑا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی. الم تر الی الذین یزکون انفسہم، تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. یعنی کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ اپنے آپ کو بہت نیک، پاک اور بہت اچھا سمجھے یا کہے، کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے نہیں لیکن سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پاکیزگی تو اللہ ہی جس کو عطا کرتا ہے وہی پاک ہوتا ہے. کون پاکی کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہم سب کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی غلطی کر ہی جاتے ہیں، اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا. دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر بھی جھوٹے افطرا گھڑنے سے نہیں چکتے، اور ان کے سری گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا، اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت کا معنی ہوتا ہے بے حقیقت، بے اصل اور بے فائدہ چیز، یعنی جادو، کہانت اور ٹونے ٹوٹکے، شگون اور فال گیری، یہ ساری چیزیں جبت میں آتی ہیں. وہ طاغوت اور طاغوت کو مانتے ہیں. طاغوت سے مراد بت بھی ہوتے ہیں اور شیاطین بھی. اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں.
ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے۔ جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔ یہ جہنم کا عذاب کوئی معمولی عذاب نہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان اتنا موٹا ہو جائے گا جہنم میں، آپ نے دیکھا ویسے بھی گرمی میں چیزیں پھول جاتی ہیں نا، تو جہنم میں جانے والے اتنا موٹا ہو جائے گا کہ اس کی کان کی لو جو ہوتی ہے، اس کے پیچھے سے گردن کا یہ فاصلہ جو ہے یہ 700 میل کی مسافت پہ، اتنا بڑا ہیوج باڈی۔ اور اسی طرح ان کے جسم کی کھال کی جو موٹائی ہے، یعنی جو سکن ہے، یہ 70 بالشت موٹی ہو جائے گا۔ تو جتنی زیادہ موٹی ہوگی اتنا ہی جلن پھر زیادہ ہوگی، کیونکہ جلن ہوگی ہی سکن پر، اور جب وہ گل جائے گی پھر نئی سکن دی جائے گی، پھر وہ گل جائے گی، اور دن میں کئی بار ایسا ہوگا۔ اور ایک ڈاڑھ یعنی دانت احد پہاڑ برابر ہوگا۔ کتنے بڑے بڑے ماسٹر بن جائیں گے انسان، وہ ایک دوسرے کو بھی دیکھ کر کس قدر خوف زدہ ہوں گے۔ تو اس لیے کل جو ہم نے پڑھا تھا نا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ دراصل کامیاب ہوا۔ کامیابی وہ نہیں جو ہم دنیا میں چھوٹی موٹی حاصل کر لیتے ہیں اور کوئی نام پیدا کر لیتے ہیں اور کچھ بن جاتے ہیں، یہ کامیابیاں کوئی حیثیت حقیقت نہیں رکھتی، آخرت میں کام آنے والی نہیں، جب تک انسان وہ عمل نہ کرے جو اللہ کو راضی کر دے۔ تو ہماری پرائرٹی یہی ہونی چاہیے، لیکن ہم اس دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں حتیٰ کہ موت آ لیتی ہے، اور وہاں کے لیے کچھ بھی تیاری نہیں ہوتی، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جو زندگی کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ تو وہاں کوئی 1 گھنٹے کے لیے جہنم میں جائے یا 1 دن کے لیے یا 1 سال کے لیے، بہت بڑی تکلیف، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ۔ اس لیے انسان اس جہنم سے پناہ ہی مانگتا رہے۔ اب دیکھیں اس دعا میں بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دنیا میں بھی بھلائی آخرت میں بھی بھلائی سب مل جائے، لیکن جہنم سے بھی ضرور بچانا، آگ سے ضرور بچانا، کیونکہ اگر کوئی آگ میں گیا اور اس کے بعد بھلائیاں ملی تو وہ آگ میں جانا جو ہے وہ بہت تکلیف دے۔ لہٰذا چن چن کے زندگی سے وہ ساری باتیں نکال دینی چاہیے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ خوب دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ انسان صرف اللہ ہی کی توفیق سے اور اللہ ہی کے فضل اور رحمت سے اس آگ سے بچ سکتا ہے۔ اس لیے بار بار اس سے مانگتے ہی رہیں کہ اللہ بچا لے ہمیں اس آگ سے۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی، اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے، ظلم ظلیلا۔ جنت میں ایک ایسا درخت ہوگا کہ جس کو سوار 100 سال میں بھی پار نہیں کر سکے گا، یعنی اتنے بڑے بڑے ہیوج ٹریز ہوں گے جو اس کے حسن میں اضافہ کر رہے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ سڑک پہ کہیں جا رہے ہوں اور کوئی بڑا درخت نظر آ جائے تو آپ توجہ کیے بغیر نہیں رہتے اور پیچھے مڑ مڑ کے بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ شاید یہ میری ویکنس ہے، مجھے بہت اٹریکٹ کرتے ہیں بڑے بڑے درخت، اور اگر کوئی بڑے درخت کو کاٹ دے تو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے کہ اتنی خوبصورت چیز زمین سے مٹا دی گئی، کیونکہ یہ درخت بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، حقدار کو دو۔ امانت سے مراد کسی کی رکھی ہوئی امانت بھی ہے کہ جس کی جو چیز ہو اسی کو واپس لوٹائی جائے، اس میں خیانت نہ کی جائے۔ نمبر 2، اس سے مراد عہدے بھی ہیں، ذمہ داریاں بھی ہیں، کہ ہر شخص کو اس کی صلاحیت کے مطابق کام سونپو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، انصاف کے ساتھ۔ اللہ تمہیں نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو،
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، نزاع ہو جائے، تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو۔ ایک بہت اہم حکم ہے۔ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے کہ ہم اس کی بات مانیں، اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد جو بھی ہم پر بڑا ذمہ دار ہو، جو بھی ولی الامر ہو، چاہے کسی ملک کا کوئی ذمہ دار ہو یا کسی آرگنائزیشن کا یا کسی بھی جگہ جہاں آپ مل کے کوئی کام کریں اور ان میں سے ایک شخص لیڈر ہو، ذمہ دار ہو۔ ہمارا دین ہمیں یہ ڈسپلن سکھاتا ہے، یہ آرگنائزیشن ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہے، الا یہ کہ کوئی شخص بالکل ہی ناحق حکم دے رہا ہو، وہ پھر الگ بات ہے، اور اسے ایمان کا حصہ بتایا گیا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہترین، اچھا۔ اس آیت سے ہمیں بہت اہم بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب مسلمانوں کے بیچ میں آپس میں کسی دینی معاملے میں کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، تو پھر اس کو قرآن اور سنت پر پرکھ کر دیکھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جھگڑوں کے فیصلے آپ کی طرف لے جائے جاتے تھے۔ آپ کے بعد، آپ کی زندگی کے بعد، یعنی دنیا سے جانے کے بعد، اب ہم کہاں دیکھیں گے؟ آپ کی سیرت کو، آپ کی سنت کو، آپ کی احادیث کو، اور وہاں سے سبق لیں گے۔ سبق یہاں یہ ہے کہ اختلاف کی شکل میں کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ ارباز بن ساریہ کہتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور بہت متاثر کن واز فرمایا، جس سے دل خوف زدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں ایسے نصیحت فرمائی ہے جس طرح کوئی رخصت ہونے والا نصیحت کرتا ہے، یوں لگتا ہے آپ ہم سے رخصت ہونے والے ہیں، آپ ہم سے کوئی عہد و پیمان لے لیجئے۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور حکم سن کر تعمیل کرو، اگرچہ تمہارا حاکم کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ حبشی غلام بھی تم پر امیر بنا دیا جائے، تمہارا ذمہ دار بنا دیا جائے، تو اس کی بھی بات مانو، اور تم میرے بعد سخت اختلاف دیکھو گے، یعنی مسلمانوں کے اندر بہت اختلافات ہوں گے۔ آپ نے اس وقت پیشن گوئی کر دی، تو اختلاف کے موقع پہ کیا کرنا؟ تو تم میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو اختیار کرنا، اسے ڈاڑھوں سے پکڑ کے رکھنا، مضبوط پکڑ کے رکھنا، اور نئے نئے کاموں سے پرہیز کرنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے، یعنی دین میں نئی باتیں مت ایجاد کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت۔ تو ہم سب کو بھی اختلافات کے اس دور میں ان دو چیزوں کو تھام لینا چاہیے، اور خود بھی پڑھنا چاہیے، دین کو سیکھنا چاہیے، تاکہ ہم ان اختلافات میں صحیح راستے کو اختیار کر سکیں۔ اے نبی، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں، مگر چاہتے یہ ہے کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کا حکم دیا گیا تھا، یعنی طاغوت کے انکار کا حکم دیا گیا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعرض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ یہاں ایک بہت اہم بات پتہ چل رہی ہے، اور وہ یہ کہ انسان پر بہت سی مصیبتیں اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، یعنی انسان کو اس کے گناہوں کی وجہ سے مصیبت پہنچتی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الشورى آیت 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچی تو وہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہاری اپنے ہاتھوں کی کمائی، اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو ایسے موقع پر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے تو انہوں نے کتنی خوبصورت دعا مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، تو ظلم نہیں کرتا، تو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں۔ توبہ کہتے بھی اسی کو ہے، اپنی غلطی کو ماننا۔ حضرت عمر نے جب عباس رضی اللہ عنہ سے بارش کی دعا کے لیے کہا تو انہوں نے کہا، اے اللہ، بے شک مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں، یہ جو بارش رکی ہوئی ہے ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے، اور انہیں صرف توبہ ہی دور کر سکتی، یعنی استغفار کرنی چاہیے۔ برائے ابن عازب کہتے ہیں، آپ نے فرمایا جب بھی کسی رگ یا آنکھ کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بہت سی تکلیفیں تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی ٹالتا رہتا ہے جو اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ یعنی اگر ہمارے ہر گناہ پہ ہمیں پکڑا جائے تو ہم زمین پہ چل پھر ہی نہیں سکتے، لیکن کسی کسی غلطی پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں ہی کوئی سزا دے دیتے ہیں اس کا کفارہ کرنے کے لیے، یا انسان کو سبق سکھانے کے لیے کہ آئندہ سے وہ باز آ جائے۔ کیونکہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جب ہر وقت صرف نعمتیں ہی ملتی چلی جاتی ہیں تو انسان کو کیا خیال آنے لگتا ہے، میں تو بڑا اچھا ہوں، میں تو بہت نیک ہوں، اسی لیے تو یہ سب کچھ مجھے مل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیہ اس کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں تو ان میں طاعون اور ایسی مختلف بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں موجود نہ تھیں۔ تو یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانے کے بعد کچھ لوگ جو تھے وہ کسی اور کے پاس چلے گئے کیونکہ انہیں آپ کا فیصلہ پسند نہیں آیا، اور پھر آ کے اپنی تعویلیں پیش کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ آپ ان سے اعراض برتیے، ان کو نصیحت کیجیے، اور ان کو ایسی بات کیجیے جو ان کے دلوں میں اتر جائے، یعنی ان کی اصلاح ہو جائے۔ سبحان اللہ، ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے اگر کسی نے ہمارے حق میں کوئی کمی کر دی، کوئی حق تلفی کر دی، اور پھر وہ معذرت کرنے آ جاتا، چلے بھلے جھوٹی معذرت ہی کر رہا ہو، ایکسکیوز کر رہا ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ جانے دو، مان لو، آپ کو فیل ہو بھی رہا ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ شخص صحیح بات نہیں کر رہا، اس وقت بھی مجھے دھوکہ دے رہا ہے، لیکن چلے کہہ تو رہا ہے نا، تو ان باتوں سے درگزر کرو، اگنور کرو، ان کو ایشو نہ بناؤ، اور پھر اس موقع پر کوئی اچھی ایسی بات کرو جو دل میں اترے، اور ایسی بات کہ جس کے بعد ان کو اپنی غلطی خود نظر آنے لگے۔ یاد رکھیے، جب تک انسان اپنی غلطی کو خود نہیں مانتا اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اگر انسان جھوٹی موٹی باتیں کر کے دوسروں کو مطمئن کرتا رہتا ہے تو پھر وہ اپنی غلطی پر تو اڑا ہی رہتا ہے نا۔ یہاں اچھے تعلقات چاہے کسی کے ساتھ بھی ہیں، ان کا ایک بہترین اصول بتا دی، کیونکہ ہم نے رہنا تو اسی معاشرے میں ہوتا ہے نا، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ایک وہ ہوتے ہیں جو بہت ہی مخلص، ایماندار، سچے، کھرے لوگ، سچ بات کہنے والے، اچھے اخلاق کے مالک، اچھے ان کے اندر ٹریٹس ہوتے ہیں، اچھی عادات، اچھے طریقے ہوتے ہیں، ان سے تو ہمارا نباہ ہو ہی جاتا ہے، اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا کیونکہ وہ خود ہی اچھے ہیں۔ ہم اچھے ہوں اچھے نہ ہوں وہ ہمارے ساتھ اچھے رہتے ہیں کیونکہ وہ اچھے ہیں۔ لیکن دوسری طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہمارے لیے ایک آزمائش بن جاتے ہیں، فتنہ بن جاتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ ان سے اعراض برتنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے، اس بات کو اپنے دل سے بھی نکال دینا چاہیے، اور نہ کسی سے ذکر کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ذکر کرے تو اس کو بھی روک دینا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ جو زخم انسان کو لگ جاتے ہیں نا، ان کو ہیلنگ کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیلنگ کے دوران ان کو کھرچنا شروع کر دیتے ہیں۔ خارش بھی ہوتی ہے نا ہیلنگ میں، اس کو کھرچنا شروع کر دیتے ہیں، وہ پھر ہرے ہو جاتے ہیں، پھر وہ ٹھیک ہونے لگے، وہ پھر کھرچ دیتے ہیں، وہ پھر کھرچ دیتے ہیں، وہ پہلے سے بھی بگڑ جاتے ہیں وہ زخم۔ یہی حال ہے ہمارا لوگوں کے ساتھ معاملے کا کہ بعض اوقات ہم ان کے ساتھ یعنی کسی سے ہرٹ ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، اور دل ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر ہم اس بات کو اتنی دفعہ دہراتے ہیں، کبھی کسی کو بتاتے ہیں، کبھی کسی کو، اور پھر اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک سٹیپ ہم حفظ کیے ہوئے ہوتے ہیں، پکا پکا یاد رکھتے ہیں۔ شاید قرآن کی کوئی سورت بھی ایسی یاد نہ ہو جتنی ہمیں لوگوں کی غلطیاں یاد ہوتی ہیں، مائنیوٹ ڈیٹیل کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے ایکشنز کے ساتھ۔ اللہ اکبر، کس پہ ظلم کر رہے ہیں؟ اپنی جان پہ۔ کیوں اتنا کچھ یاد رکھا ہوا ہے؟ چھوڑو ان باتوں کو، یہ گندگی کی ٹوکریاں اٹھا پھینکو، نکالو اپنے دل سے۔ آردن ہم،
اور کیا کرو، بس اچھی بات کر دو، کوئی اچھا سا میسج دے دو، سامنے دے دو، پیچھے سے دے دو، کسی کے ہاتھ اچھا سا کوئی پیغام بھیج دو. آپ کو پتہ ہے کوئی شخص آپ سے حسد کرتا ہے، آپ سے نفرت کرتا ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے، اب اس سے ڈیلنگ کیسے کریں گے آپ؟ مقابلہ کر کے، کچھ اس کو سنا کے نہیں، اچھے اچھے میسج بھیج کے، تاکہ اس کا حسد ٹھنڈا پڑ جائے، وہ آگ اس کی دھیمی ہو جائے. کیونکہ اس کو اصل میں توجہ چاہیے. وہ آپ سے جیلس کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کی ترقی، آپ کو ملنے والی نعمت اس کو پسند نہیں ہے. اب وہ کیا چاہتا ہے کہ یہ کسی طرح ختم ہو. لیکن جب آپ اس کو اکنالج کرنے لگتے ہیں نا کہ آپ بھی بہت اچھے، آپ کے اندر یہ خوبی ہے، تو اس کا تھوڑا سا علاج ہو جاتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اور اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کھچاؤ، وہ مسئلہ اور بڑھ جاتا ہے. آگ کو کیسے بجھاتے ہیں؟ پھونکے مار کے پانی ڈالتے ہیں نا. تو یہ آپ کا اچھا رویہ کیا ہے؟ اس آگ پہ پانی ڈالیں جو اس کے اندر لگی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ شخص دھوکہ دیتا ہے مجھے، آپ کو پتہ ہے یہ نوکر جھوٹ بولتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس نے گڑبڑ کی ہے. اگر تو آپ اس کا علاج کر سکتے تو کریں، اور اگر نہیں تو پھر ہر وقت بہت باریک حساب نہ کریں، کیونکہ وہ سوائے چک چک کے اور اپنے اعمال برباد کرنے کے حاصل کچھ نہیں. وہ یا تو نکال دیں، یا پھر اس سے گزارا کرنا ہے تو آردن ہم آنکھیں بند کر لیں. نہیں گزارا ہوتا کسی وقت تو پھر آنکھیں بند کریں، کیونکہ ہر وقت حساب کتاب سے سوائے مسائل کے اور اپنے آپ کو پریشان کرنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اسی طرح کوئی انسان ہماری زندگی میں اسی طرح کا ہے. وہ بہن بھائیوں میں سے کوئی ہے مستقل ایک کشمکش اور ایک مصیبت بنی ہوئی، کوئی دوست، کوئی ملنے جلنے والا، کوئی اور. حل یہی ہے جو یہاں بتایا گیا. منافقین بھرے ہوئے تھے، آس پاس تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیا گیا کہ کون کون ہیں، آپ پہچان بھی لیتے تھے، لیکن اتنا خوبصورت معاملہ کرتے تھے کہ کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنی حد سے آگے بڑھے. اپنے اخلاق کے ساتھ لوگوں کو ان کی حد پہ رکھیے، ورنہ وہ آپ کے سر چڑھ جائیں گے اور زیادہ آپ کو ذلیل کریں گے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو تانا دیں اور پھر بچ جائیں. آپ کسی کے ساتھ برا کریں اور پھر آپ کو وہ چھوڑ دے جو پہلے سے ہی آپ کا حاسد ہے، جو دشمن ہے آپ کا. انبیاء کا اخلاق کیسا ہوتا ہے؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جیسے میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک پیغمبر کی حکایت بتا رہے ہیں کہ ان کی قوم والوں نے ان کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، اور وہ اپنے منہ سے خون صاف کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، رب اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ جانتے نہیں، یہ علم نہیں رکھتے. تو جہلا سے اس طرح کا معاملہ. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت انس کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ چل رہا تھا، آپ کے جسم پر نجران کی بنی ہوئی موٹے حاشیے کی چادر تھی. اتنے میں ایک دیہاتی آ گیا اور اس نے آپ کی چادر کو پکڑ کے اتنی زور سے کھینچا کہ آپ کے مونڈے پر اس کے زور سے کھینچنے سے نشان پڑ گیا، جو جریٹ سی آ جاتی ہے. پھر اس نے کہا، اے محمد مجھے اس مال میں سے دینے کا حکم دیجئے جو اللہ کا مال آپ کے پاس ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے. اتنی چوٹ کھا کے بھی مسکرا کے دیکھا اس کو، سبحان اللہ. اور آپ نے حکم دیا کہ اس کو کچھ مال دے دیا جائے. ہمارے ساتھ کوئی یہ معاملہ کرے، اس کے بعد ہم کیا دیں گے اس کو؟ دو لگائیں گے. ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے نا. اس طرح معاملے حل نہیں ہوتے. بہت سی خرابیوں کا علاج کیا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن. احسان کے ساتھ بہت سی دشمنیاں ختم ہو سکتی ہیں، بہت سی مخالفتیں محض احسان کے ذریعے دب سکتی ہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تمہیں فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں. پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں. اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے. حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھی راہ دکھا دیتے. یہاں ایک بڑی کام کا نقطہ بتایا گیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اگر وہ کر لیتے وہ چیز جس کا انہیں واعظ کیا گیا، نصیحت کی گئی، یعنی جو بات انہیں بتائی گئی، اگر یہ اس پہ عمل کر لیتے تو کیا ہوتا؟ نمبر 1 لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے اچھا ہوتا، ان کی خیر تھی اس میں. نمبر 2 اشد تثبیتا، ان کے لیے ثابت قدمی کا موجب ہوتا، یعنی بہت زیادہ ان کے قدم اور دین میں جم جاتے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرتا ہے، ان دوسرے لفظوں میں علم پر عمل کرتا ہے،
تو اس سے بہت بڑا فائدہ حاصل کرتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ وہ علم پھر عطا کرتے ہیں جس کو وہ جانتا نہیں ہوتا، یعنی مزید علم بھی دیتے ہیں، اور پھر اس علم پر اور عمل پر ثابت قدمی بھی ملتی ہے۔ تو مزید خیر و بھلائی پانے کا طریقہ کیا ہے کہ جو ہے اس کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے۔ نعمت کا شکر بھی تو یہی ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے لیکن خود کو بھول جاتا ہے، اس چراغ کی طرح ہے جو لوگوں کو روشنی دیتا ہے خود کو جلاتا ہے۔ اور یاد رکھیے جب علم آتا ہے اور انسان عمل کی نیت کر لیتا ہے تو خیر ہو جاتی، ورنہ وہ علم بھی بھول جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ علم اصل میں وہی ہے جو عمل میں بدل جائے۔ امام سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں، اگر علم تمہیں نفع نہ دے تو تمہیں نقصان دے گا۔ خطیب بغدادی کہتے ہیں، اگر اسے عمل کے لحاظ سے یعنی انسان کو نفع نہ دے تو نقصان اس طرح دے گا کہ اس کے خلاف حجت بن جائے گا۔ تو اس لیے انسان کو اپنے فائدے کے لیے جو اچھی بات پتہ چلے اس پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے انسان کے قدم صراط مستقیم پر اور جمتے چلے جائیں گے۔ اور کیا ملے گا؟ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تب ہم ان کو اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتے۔ اگر یہ عمل کرتے تو ہم انہیں اجر عظیم عطا کرتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور ہم انہیں سیدھا راستہ دکھاتے۔ سبحان اللہ، یہ ہے عمل کا فائدہ۔ خیر، ثابت قدمی، اجر عظیم، صراط مستقیم، یہ سب کچھ اچھی نصیحت کو قبول کرنے کے نتیجے میں انسان کو ملتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ ہاں، تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے۔ اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، یعنی منافقین کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو، یعنی اس جنگ میں کامیابی ہو، یعنی مسلمانوں کو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں کامیابی بھی ہوئی، کہیں مشکل بھی آئی، تو اس طرح کہتا ہے گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق ہی نہ تھا۔ اس وقت بس اس کو اپنی پڑی ہوتی ہے، کہتا ہے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں۔ پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، یا اس سے بھی کچھ بڑھ کر۔ یہ اس وقت کے حالات کا کچھ ذکر کیا جا رہا ہے جو وہاں پیش آ رہے تھے۔ کہتے ہیں اللہ یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا گیا؟ مکے میں جب ظلم ہو رہے تھے نا مسلمانوں پر، وہ کہتے تھے ہمیں جواب دینے کی اجازت دی جائے، لیکن اس کو کہا گیا کہ نہیں، ابھی اپنے ہاتھ روک کے رکھو۔ مدینہ میں جب آ گئے اور کچھ طاقت پکڑ گئے تو اب حکم ہوا کہ اب تم اپنا بدلہ لے سکتے، ٹھیک ہے لڑو۔ تو اس وقت پھر وہ ڈر گئے کیونکہ ایک مشکل کام تھا۔ کہنے لگے کہ کیوں نہ ابھی کچھ اور مہلت ہمیں دی گئی، ابھی کچھ اور مہلت ملتی۔ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت تقوی وانوں کے لیے بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہو بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں کیوں نہ ہو، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں کیوں نہ ہو، موت سے کوئی بھی فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ جب بلاوا آئے گا تو واپس جانا ہی پڑے گا۔ عقل مند اور خوش قسمت ہے وہ جو جانے کی تیاری کر لے، تیاری کے ساتھ جائے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی اگر آپ کو کہیں اچانک جانا پڑ جائے تو کیفیت کیا ہوتی؟
کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ آتے کر ابھی چلو اسی وقت نکلنا ہے, جانا ہے فلاں جگہ, وہ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے ابھی تیاری کرنی, نہیں تیاری کا وقت نہیں, چلو چلو چلو, تو آپ سارا راستہ پریشان رہتے بھی اور کرتے بھی رہتے ساتھ ساتھ. تو آپ سوچئے کہ یہ تو دنیا کا ایک چھوٹا سا معاملہ, چھوٹی سی بات, ابھی واپس بھی آ جائیں گے. تو تیاری کے بغیر کہیں بھی جانا انسان کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے. آخرت کے سفر میں اللہ کے پاس بھی تیاری کے بغیر گئے تو منہ دکھانا مشکل ہوگا. وہاں کی تیاری بھی ہر دم رکھنی چاہیے, اس کے لیے بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ اس کو کیا پسند ہے اور کیا کرنا ہے مجھے. اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے, اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتا ہے یہ آپ کی وجہ سے ہے. اللہ اکبر. کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. یہ منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ باتوں کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. اللہ ہم سب کو اس سے بچائے کہ اللہ کی بات ہمیں سمجھ نہ آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیں سمجھ میں نہ آئے, کیونکہ یہ منافقین کی علامت میں سے ہوتا ہے. لا یشعرون لا یعلمون لا یفقہون ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. اے انسان, تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے, اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے عمل کی وجہ سے ہوتی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا, اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی, اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا. وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کریں گے, مگر جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر آپ کی باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے. یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے. اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے. تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو, وہی بھروسے کے لیے کافی ہے. کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن, کیا ہم کرتے؟ تدبر جو ہوتا ہے وہ محض صرف ترجمہ جان لینا نہیں ہوتا, بلکہ اس کی گہرائی میں جانا ہوتا ہے, اور یہ ایک دفعہ پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا. اس کے لیے بار بار اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو پڑھتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف پایا جاتا. یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں. منافقین بہت افواہیں پھیلاتے تھے, جھوٹی باتیں. آج آپ دیکھیے کہ ہم سب اپنے آپ کو سچا مومن کہتے ہیں, لیکن ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ایک بہت بڑا فتنہ اور ایک بہت بڑا طوفان جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہر جگہ پھیلا ہوا ہے اور ہر شخص اس کی زد میں ہے, وہ یہ کہ جہاں ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں, کسی کے خلاف کوئی خبر, کوئی واقعہ, کوئی کہانی, کوئی بات, فوراً آگے بھیج دیتے, سینکڑوں لوگوں کو بھیج دیتے, اور وہ ان میں سے ہر ایک پھر آگے مزید بھیج دیتا ہے. اس طرح ایک جھوٹ اتنی دفعہ ملٹی پلائی ہوتا ہے, اتنی دفعہ, اور سارا وبال کس پہ آتا ہے؟ جس نے اس کو شروع کیا ہوتا ہے. اس لیے کوئی چیز آگے فارورڈ نہ کریں جب تک پکا یقین نہ ہو کہ بالکل سچی بات ہے. دنیا کی بڑی بڑی شخصیتوں کے بارے میں خبریں مشہور کر دیتے ہیں, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں یہ, کبھی کسی کے مرنے کی خبر شائع کر دیتے ہیں. تو اس سے دراصل وہ سنسنی کریٹ کرنا مقصود ہوتا ہے یا اپنی امپورٹنس جتانا مقصود ہوتا ہے. تو انسان اس سے بہتر ہے کہ کسی کو کچھ نہ بھیجے, بجائے اس کے کہ جھوٹ بھیجے یا غلط چیز بھیجے یا ضعیف روایات یا موضوع روایات, جھوٹے قصے, غیر حقیقی کہانیاں. کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم یہ علم نہ پھیلائیں؟ ہم نے قرآن سیکھ لیا سارا, یا اس کو سمجھ لیا, یا اس کی تعلیم دے دی. جب ایک فرض درجے کا کام نہیں کیا تو ان چیزوں کو کیوں فارورڈ کیے چلے جا رہے ہیں؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ دوسروں کے لیے اتنی مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں کہ ان کے فون کی میموری ختم ہونے لگتی, تصویروں پہ تصویریں بھیجتے چلے جاتے ہیں, اور وہ اگلے بیچارے سٹک ہوئے رہتے ہیں, اور اکثر تو انٹرنیٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے, پھر وہ سمجھ نہیں آتی, موبائل کھلنے سے انکار کر دیتا ہے. ہم اپنی نادانی کی وجہ سے لوگوں کو کتنی کتنی اذیت میں ڈال دیتے ہیں. تو اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے, اس کا استعمال کم سے کم کریں, دوسروں پر بلا وجہ بوجھ نہ ڈالیں, کیونکہ آپ کا ایک میسج آتا ہے انہیں کلک کرنا ہی پڑتا ہے, اس کلک کرنے میں کچھ سیکنڈ تو لگتے ہی ہیں, اور اگر اس میں آپ نے کوئی لمبی چوڑی کہانی قصہ بھیج دیا ہے تو اور زیادہ پڑھنا. پھر آپ دیکھیں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ بھی بھیج رہا ہے, وہ بھی بھیج رہا ہے, وہ بھی بھیج رہا ہے, اور پھر شاید خود کوئی پڑھتا ہی نہیں اور صرف بھیجنے پہ ہی سارا زور ہے. یہ کس قسم کی نیکی ہے؟ تو ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے, اور صرف چھوٹی سی ضروری مفید حکمت بھری کوئی بات ہو کبھی کبھار شیئر کر لیں, ہر وقت نہیں. ہر وقت کی نصیحتیں اور بہت زیادہ نصیحتیں بے اثر ہو جاتی ہیں, بے فائدہ ہو جاتی ہیں, بیکار ہو جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت واز نہیں کرتے تھے, تو اس لیے ہمیں بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے.
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ یہ لوگ جہاں کہیں کوئی اطمینان بخش بات، امن کی بات یا خوفناک خبر سنتے ہیں اسے لے کے پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ رسول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ نکال سکیں۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو یہ کمزوریاں ایسی تھیں کہ چند لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ یعنی یہ چیزیں لوگوں کو اتنی جلدی اپنی لپیٹ میں لیتی، اور یہ بھی دراصل شیطانی کا پھیلایا ہوا ایک جال کہ لوگ غیر ضروری چیزوں میں اتنے مصروف رہیں کہ اپنے فرائض میں کوتاہی کریں۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی راہ میں لڑیے، آپ اپنی ذات کے سوا کسی اور کے ذمہ دار نہیں، البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکسائیے، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے، اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ یہ جو سفارش کی بات ہے یہ بھی بڑی اہم ہے۔ اچھی سفارش سے مراد کیا ہے؟ کہ انسان کسی کے جائز کام کے لیے اس کو سپورٹ دے، اور کسی ایسے شخص سے جو اس کی بات مانتا ہو اس تک وہ بات پہنچا دے، کسی کا کام نکلوا دے اگر وہ جائز کام ہے، لیکن اس پر کوئی اجرت وصول نہ کرے، کوئی رشوت نہ لے۔ اسی طرح اچھی سفارش سے مراد لوگوں میں صلح کرانا بھی ہے۔ دو لوگ ناراض ہیں ان کو آپس میں ملانا، یہ بھی شفاعت میں آتا ہے۔ اور بری سفارش سے مراد لوگوں میں چغل خوری کرانا ہے، یعنی چغل خوری کرنا اور پھر اس کو عام کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر لگاتے ہیں، دوستوں کے درمیان جدائی پیدا کرتے ہیں، باغی، بیزار اور متعنت ہوتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں۔ تو جو اچھی چیز کی سفارش کرے گا اس کو اجر ملے گا، اور جو بری چیز کی کرے گا اس کا بھی اس کو حصہ ملے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب کوئی تمہیں احترام کے ساتھ سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو، یا کم از کم اسی طرح، اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ یاد رکھیے اسلام سلامتی کا دین ہے، اور اس کا شعار السلام علیکم ہے۔ ہر وقت یہ دعا دوسرے کو دینا کہ تم سلامت رہو، تم پر سلامتی ہو، تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، تم ہر نقصان سے بچ جاؤ۔ کتنی پیاری دعا ہے جو ہم کسی کو بھی دیتے ہیں جب ہم سلام کرتے ہیں۔ اور سلام کیا ہے؟ دراصل اسلام سے ہے۔ اور مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام تسلموا، سلام پھیلاؤ تم سلامت رہو گے۔ زبردست حکمت کی بات ہے۔ دوسروں کے شر سے، دوسروں کے حسد سے، دوسروں کی تکلیف سے سلامت رہو گے اگر تم سلام عام کرتے رہو گے، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر ایک کو سلام، مسکرا کے سلام، اچھے سے سلام۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ دوسروں کے دل میں جو تمہارے خلاف کچھ نفرت ہے یا کوئی غلط فہمی وہ دور ہو جائے گی۔ ایک گھر کے اندر رہنے والے ہر روز صبح سویرے اچھے سے ایک دوسرے کو سلام کریں تو دن کا آغاز ایک محبت سے ہوگا۔ تو اس میں کوشش کر کے دھیان سے کہ مس نہ ہو۔ آپ اگر پہلے اٹھتی ہیں تو آپ اپنے شوہر کو سلام کریں، وہ اٹھتے ہیں تو وہ آپ کو سلام کریں۔ آپ دیکھیے سلام سے جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے صبح اور سلامتی کی دعا دے کے آپ ایک دوسرے کے ساتھ مزید کوئی بات کریں گے تو واقعی انشاءاللہ بہت سی باتوں سے سلامت رہیں گے۔ تم سلامت رہو یعنی میرے شر سے، اور میں سلامت رہوں تمہاری تکلیف سے۔ اصل میں یہ ہم انسانی تو ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو تنگ کیے رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو کہیں نہ کوئی بات سنا دی، کوئی نہ کوئی بات کر دی، کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے، کہیں بڑاس نکال، کبھی کچھ۔ تو جب ہم دوسرے کو دعا دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ بے فکر رہو، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، میری طرف سے تم امن میں ہو۔ افشوا السلام تسلموا، سلام خوب عام کرو، سلامت رہو گے۔ ایک تو اللہ سے دعا کرتے رہو گے، وہاں سے سلامتی آئے گی، اور ویسے بھی آپس کی بدگمانیاں ختم ہوتی رہیں گی۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ پھر فرمایا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں۔
حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے. یعنی گناہ جو ہے وہ انسان کے لیے مزید بگاڑ کا باعث بنتے ہیں، یعنی کہ ہدایت سے دوری کا باعث بنتے ہیں. کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو؟ حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں تم بھی اسی طرح ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں. لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو. یعنی پھر وہ تمہارے دشمنوں کے ساتھ مل کے اگر تمہیں نقصان دے رہے اور بظاہر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں تو پھر یہ اسلام قابل قبول نہیں ہوگا. یعنی اس دور میں ایک تو مدینہ میں تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آس پاس کے جو علاقے تھے ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے لیکن آپ کی طرف ہجرت کر کے نہیں آئے اور اپنی قوم کے ساتھ رہے. تو جب وہ آپ کے خلاف حملہ آور ہوتے تو ان کا ساتھ بھی انہیں بعض اوقات دینا پڑتا. تو پھر ایسے میں انسان کہ اس نے تو کلمہ پڑھا تھا، اس کو بچا لو، اس کو چھوڑ دو، تو اس سے پھر مشکل ہوگی. تو ان چیزوں کے متعلق کچھ ہدایات ہیں جو ایک خاص کانٹیکس میں ہیں. اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ. البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنیٰ ہے جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے. اسی طرح وہ منافق بھی مستثنیٰ ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے. تو ایسوں سے نہیں لڑنے کی ضرورت تمہیں. اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے. لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح و عشری کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دسترازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی. ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے. ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملے انہیں پکڑو اور مارو. ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دی ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے بھول ہو جائے، خطا ہو جائے، بھول کے، خطا سے، غلطی سے، کہ وہ مار رہا تھا کسی اور چیز کو اور لگ گیا اس کو. تو ایسے میں پھر کیا ہوگا؟ کفارہ کیا ہے؟ اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بہا کی مقدار قتل خطا میں 100 اونٹ یا 200 گائے یا 2000 بکریاں مقرر کی. یہ غلطی سے قتل ہو گیا، ارادہ نہیں. جو ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں نا روڈ پہ کہ آپ کی گاڑی سے ٹکرا کے کوئی مر گیا تو ڈرائیور کے اوپر قتل خطا کی یہ دیت ہوگی جو اس کو دینی ہوگی. کس کو؟ مقتول کے وارثوں کو. اب اگر 100 اونٹ نہ ہو تو 100 اونٹ کی جو قیمت ہے اسی ملک یا اسی علاقے میں وہ ہوگی، یا 200 گائے کی قیمت. تو جان بوجھ کے قتل کرنا، غلطی پر اتنا بڑا جرمانہ ایک طرح سے ہے، تو جان بوجھ کے قتل کا تو پھر آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا جرم ہے. تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں. یعنی اگر کوئی نہ لینا چاہے تو اور بات ہے، لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، وہاں دیت نہیں ہوگی. اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام آزاد کرنا ہوگا. پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے، یعنی مال کا صدقہ الگ اور 2 مہینے کے روزے. اگر ایک روزہ چھوڑا تو پھر شروع سے رکھنے پڑے گے سارے. یہ قتل خطا کا کفارہ، غلطی کا کفارہ ہے. آپ دیکھیے کہ مومن کی جان کتنی قیمتی ہے. یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے، اور اللہ علیم اور دانا ہے، بہت علم اور حکمت والا ہے جس نے تمہیں یہ حکم دیا ہے. رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے پہل کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں. اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک جگہ پر ایک چرواہا جا رہا تھا، اس کے پاس بکریاں بھی تھی، تو ایسے علاقے میں تھا جو دشمن کا علاقہ تھا. تو اس نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو سلام کیا، تو انہوں نے سمجھا یہ صرف ہم سے بچنے کے لیے کر رہا ہے، تو انہوں نے اس کو مار دیا اور اس کی بکریاں لے گیا آپ کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے. اس پر یہ آیت نازل کہ اگر کوئی تمہیں سلام کرتا ہے تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مسلمان نہیں ہو اور تم اسے مارنے کی رخصت نہیں پاتے. فرمایا تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا فائدہ چاہتے ہو.
اس لیے مار رہے ہو اس کو؟ فَإِنَّ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا، اللہ کے پاس بہت سے مال غنیمت ہے، دنیا میں بھی دے گا تمہیں، آخرت میں بھی بہترین بدلہ ہے۔ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا، آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ، ہم سب کو اپنی پچھلی زندگی یاد رکھنی چاہیے کہ ہم نے کیسی کیسی غلطیاں کی، کیسی کیسی اللہ کی نافرمانیاں کی، اور اگر آج کوئی اس مقام پر ہے جس پر ہم ماضی میں تھے تو اس کو بھی ذرا رعایت دیں، اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں، اس سے بہت تنقید نہ شروع کر دیں، جلد بازی نہ کریں۔ ہم جب خود تھوڑا دین پڑھ لیتے نا، تھوڑے دین کی طرف آ جاتے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ایسے لوگ جن کو نہیں پتا ہوتا ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں بس جلدی سے یہ سب کچھ کر لیں جو ہم 10-20 سال میں نہیں کر پائے، وہ بھی کر لیں گے۔ دوسروں سے تو ایسی توقع رکھیں اور اپنا ماضی بھول جائیں، اپنے آپ کو بھی یاد کریں کہ مجھے نمازوں کی پابندی میں کتنا وقت لگا، اور خشوع و خضوع تو ابھی تک بھی نہیں لا سکی، مجھے حجاب کرنے میں کتنا وقت لگا، مجھے فلاں کام چھوڑنے میں کتنا وقت لگا، اور اب میں اس سے چاہتی ہوں کہ وہ ایک دن میں یہ سب کچھ کر لے، اور اگر نہیں کرے تو میں بیٹھ کے آرام سے تنقیدیں کروں ان پر۔ کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو ایسے ہی ہوا کرتے تھے، اپنا آپ بھول گیا۔ فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا، تمہیں اپنا راستہ دکھا دیا، دین کی سمجھ دی، اور آج تم دوسروں کو تھوڑی سپیس دینے کے لیے تیار نہیں۔ فتبینوا، نہ تحقیق کیا کرو، یعنی کوئی بھی سٹیپ لینے سے پہلے، کسی پہ کوئی بات کرنے سے پہلے، کیونکہ بعض اوقات ہم کسی کو جان سے نہیں مارتے لیکن اس کی عزت کو ایسا پامال کرتے کہ ہر طرح ہی اس کو ہلاک کر کے رکھ دیتے، یعنی کبھی کسی کی غلطیوں، کسی کی خطاؤں کو اتنا زیادہ ہم ڈائسیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کلنگ کے برابر ہی ہو جاتا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ بھئی تھوڑا ٹائم دو اس کو سدھرنے کے لیے، ہر جگہ بیٹھ کے اس کی برائیاں کیوں شروع کر دی تم نے؟ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، ایک ایک بات اس کو پتا ہے۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا ہی وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا یہ تم کس حال میں تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے، یعنی غلط کام چھوڑتے کسی اور جگہ چلے جاتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، کچھ دور نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے میں ہی اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا، اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے۔ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز قصر کر لو، قصر نماز کا حکم ہے یہاں، خصوصاً اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یعنی جنگی حالات ہوں، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ خصوصاً اس دور میں ہر طرف سے مسلمانوں کو خطرہ تھا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ آ کر تمہارے ساتھ نماز پڑھے، اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنا اسلحہ اٹھائے رکھے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یک بارگی ٹوٹ پڑیں۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں، مگر پھر بھی ہوشیار رہو، یقین رکھو اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مردوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ یہاں میدان جنگ میں بھی جماعت سے نماز پڑھنے کو کہا جا رہا ہے۔ خوف کی حالت میں بھی نماز پڑھو تو کیسے؟ جماعت کے ساتھ، باری باری، چاہے ایک رکعت ہی کیوں نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بھی پڑھائی اور 2 بھی پڑھائی، اور ان کا طریقہ کیا تھا کہ پہلے
آدھے لوگ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوں اور آدھے ایک رکعت پڑھ لیں، وہ ایک پڑھنے والے باقی اپنی خود مکمل کریں، وہ چلے جائیں، دوسرے آ جائیں اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی نماز مکمل کریں، لیکن امام کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اور آج آپ دیکھیے بہت سے مرد گھروں میں ہی نماز پڑھتے ہیں۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ یعنی اللہ کا ذکر صرف نماز میں نہیں ہوتا، اور اللہ کا ذکر کھڑے ہو کر بھی ہو سکتا ہے، واک کرتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے، بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے، اور لیٹ کر بھی ہو سکتا ہے۔ آپ سو رہے ہیں، رات کو آپ کی آنکھ کھل گئی ہے، آپ کیا کریں؟ تسبیح کرنا شروع کر دیں۔ بہت سے لوگ اس لیے نہیں کرتے کہ نہیں وہ ہمارا وضو نہیں ہے۔ نہیں، ذکر کے لیے وضو شرط نہیں ہے، وضو بس نماز کے لیے لازم ہے۔ اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔ نماز ایسا فریضہ ہے کہ جو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا ہونا چاہیے، قضا نہیں کرنا چاہیے۔ اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے امیدوار وہ نہیں ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔ اے نبی، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی تاکہ جو راہ راست اللہ نے آپ کو دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو۔ یعنی کسی کا ساتھ دینے کے لیے ضروری ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ جس کے ساتھ میں جا رہا ہوں یہ خود بھی صحیح طرف جا رہا ہے یا نہیں، اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا ہے اور رحیم ہے۔ جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو۔ اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکتیں چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہم کوئی بھی اپنا کام جو لوگوں سے چھپ کے کرتے ہیں، لوگوں میں اپنی عزت رکھتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے۔ ہاں، تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے، اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا۔ یعنی جب کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً انسان استغفار کرے، صلاۃ التوبہ پڑھے۔ حدیث میں آتا ہے جو مسلمان کوئی گناہ کر بیٹھے پھر وضو کرے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ اس کے گناہ کو یقیناً معاف کر دے گا۔ یعنی یہ توبہ کا بہترین طریقہ ہے، اور پوری امید سے بخشش مانگنا چاہیے، زور دے کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یوں نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو میری بخشش کر دے، نہیں، بلکہ زور دے کر کہے، طلب اور رغبت مضبوط کرے، یعنی ڈھیلا سا ہو کے نہیں مانگے۔ پس بے شک اللہ کے اوپر کوئی بھی چیز بڑی نہیں جو وہ عطا کرتا ہے، یعنی اس کے لیے دینا کچھ بھی مشکل نہیں۔ اسی طرح اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھنا۔ کس طرح ظلم کرتا ہے انسان؟ یعنی ہماری جان بھی اصل میں ہماری نہیں ہے، ہم اس کے مالک نہیں، یہ کس کی ہے؟ اللہ کی، اس نے دی ہے، لہٰذا اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق کام پہ لگانا چاہیے اور غلط کام نہیں کرنے چاہیے، ورنہ یہ اس پر ظلم ہوگا۔ اللہ نے یہ ہمیں بطور امانت دی ہے، لہٰذا اس کو صحیح رستے پر چلایا جائے اور بہترین عمل کی کوشش کی جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے، الحمدللہ کہنا میزان بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین اور آسمان کے درمیان کی فضا بھر جاتی ہے، نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن یا تیرے حق میں حجت ہوگا یا تیرے خلاف۔ ہر شخص صبح کو اٹھتا ہے اور اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، یا اسے آزاد کرتا ہے یا اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ تو ہر روز یا تو ہم اپنے نفس کو آزاد کرانے والے ہوتے ہیں یا پھر اس کو غلط کام کر کے ہلاک کرانے والے۔ اسی طرح ہر روز صبح ابن آدم کے 360 جوڑوں میں سے ہر جوڑ پہ صدقہ واجب ہوتا ہے، لہٰذا اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ کہنا یہ ان جوڑوں کا صدقہ ہے۔ لوگوں کے راستے سے پتھر، کانٹا، ہڈی ہٹانا یہ بھی اپنا صدقہ ہے۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ 360 جوڑوں کے برابر صدقہ ہو جاتا ہے اگر دن بھر انسان یہ سارے کام کرتا رہے، اور اس دن جب وہ شام کرتا ہے اور یہ سارا صدقہ ادا کر چکا ہوتا ہے تو وہ اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ اور یاد رکھیے اگر یہ سارے کام نہ ہو پائے تو 2 رکعت چاشت، ضحیٰ کے نفل،
یہ سارے جوڑوں کا صدقہ ہو جاتا ہے۔ اب اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کا ٹائم کیا ہے؟ سورج نکلنے سے 15 منٹ بعد سے لے کر سورج کے زوال کے 15 منٹ پہلے تک، یعنی زوال سے 15 منٹ پہلے تک اس کا ٹائم ہوتا ہے۔ شروع میں پڑھ لیں تو اشراق کہلاتا ہے، کیونکہ مشرق سے سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ دیر سے پڑھیں تو چاشت کہلاتا ہے۔ اسی کو صلاۃ الاوابین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دن کے نفل ہے، کسی بھی وقت میں پڑھ لیں تو 360 جوڑوں کا صدقہ ہو جائے گا۔ تو جب کوئی اپنے نفس پہ ظلم کر لے، اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے، تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا۔ مگر جو برائی کما لے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی۔ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پہ تھوپ دیا، اس نے تو بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بار سمیٹ لیا، یعنی غلطی خود کی، کام خود غلط کیا اور کسی اور کے ذمہ ڈال دیا۔ یعنی بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ کسی کی وجہ سے کوئی چیز توڑ دی یا کوئی اور کسی کا نقصان کیا اور پھر کہیں اور کسی کے سامنے پھینک دیا تاکہ اس کے ذمہ پڑ جائے۔ تو یہ بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا جرم ہے کسی بے گناہ کو پھنسا دینا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ ہی کر لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ کو معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ بہت خوبصورت آیت ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو وہ علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ قرآن کا علم، سنت کا علم جس کو ملے اس پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے رزق روزی میں اضافہ ہو جائے تو وہ بہت بڑا فضل ہے، وہ ہے، لیکن اس سے بڑا فضل اللہ کی کتاب کو جاننا ہے کہ اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہے، ان کی تعلیمات کو جاننا ہے۔ یہ ہے بہت بڑا فضل۔ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، تو کتاب اور حکمت کی تعلیم کا مل جانا اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، چپ کے خسر پسر کرتے رہنے میں کوئی کام کی بات نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ ولی بات ہے۔ یعنی ہمیں اسلام نے مجلس کے کچھ آداب سکھائے ہیں، اور وہ آداب کیا ہیں کہ جب آپ کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہوں تو آپ چپ کے کانوں میں باتیں نہ کریں، یہ بد اخلاقی شمار ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کسی نے کسی کو کوئی صدقہ کرنے کے لیے چھپا کے صدقہ کرنا ہے یا کوئی ایسی ضروری بات کرنی تو بس اتنی، ادروائز معقول طریقے سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ سرگوشیاں جو ہے وہ دوسرے کو سسپینس میں ڈالتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے، شاید میرے ہی خلاف کوئی بات کہی جا رہی ہے، اسی لیے تو اونچا نہیں بولا جا رہا۔ تو کسی بھی مجلس میں، چاہے آپ گاڑی میں ہوں، چاہے آپ کسی کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے آپ اپنے بچوں کے بیچ میں ہوں، بچوں کو بھی یہی سکھائیں، کیونکہ کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ آ کے آپ کے کان میں ہی باتیں کرتے ہیں۔ چلے چھوٹے تو ہیں وہ اور بات ہے، لیکن جب بڑے ہو تو آپ نے کہا آپ یہاں کھڑے ہوں، اب آپ مجھ سے بات کریں۔ کوئی بہت ایسی شرم والی بات ہو تو وہ اور بات ہے، لیکن ہر بات کانوں میں کرنا یہ اچھی بات نہیں۔ اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے، مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور طریقے پر چلے، طرح حالے کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ پیچھے آیت نمبر 114 میں دوبارہ صلح کی بات کی گئی ہے کہ لوگوں کے بیچ میں صلح کرانا۔ اوزائی کہتے ہیں کوئی قدم اللہ کو اس سے بڑھ کر عزیز نہیں جو دو لڑے ہوئے آدمیوں کی اصلاح کے لیے اٹھایا جائے، اور جو دو آدمیوں کے درمیان صلح کرواتا ہے اللہ اس کے لیے جہنم سے نجات لکھ دیتا ہے۔ چاہے میاں بیوی کا جھگڑا ہو یا بہن بھائیوں کا ہو یا اپنے ہی دو بچوں کے بیچ میں ہو، کچھ بھی ہو، کوشش کرے کہ ان کی بدگمانیاں دور ہوں اور آپس میں مل جل کے پھر جڑ بیٹھے۔ یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ ابو درداء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا آپس میں صلح کرانا، جبکہ لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا دین کو مونڈنے والی چیز ہے۔ یعنی میاں بیوی میں جھگڑا ڈالنا ہو، آپ دیکھیے کہ کتنے گھروں میں یہ مشکل ہوتی ہے نا، کہ بزرگ خواتین بچوں کو اکٹھے بیٹھا نہیں دیکھ سکتی،
اور ہر وقت بیٹے کے کان بھرتی رہتی ہیں. میں سب کی بات نہیں کرتی لیکن یہ ایک حقیقت ہے. ایسا ہوتا ہے کہ آج یہ تمہاری بیوی سارا دن سوئی رہی, آج یہ تو سارا دن باہر ہی گھوم کے آئی ہے, آج اس نے بچوں کو کچھ کھانے کے لیے نہیں دیا. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے بیٹے کے کان بھرنا تاکہ وہ پھر اپنی بیوی کی شامت لائے. اب کیا ہوگا, وہ تھکا ہارا باہر سے آیا اور آتے ہی اس قسم کی خبریں سن رہا ہے. اب اس کے غصے کا عالم کیا ہوگا اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. چھوٹی موٹی لڑائی تو دور کی بات طلاقوں تک جا پہنچتی, گالی گلوچ, بعض وقت مار پٹائی. اور پیچھے کون ہوتا ہے؟ اپنی ہی ماں اپنے بچے کا گھر توڑ رہی ہے. اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ پھر تھوڑا سا صبر کر جاؤ, تھوڑی سپیس دو, تھوڑا وقت دو, خود اصلاح کی کوشش کرو. آپ پر اللہ نے فرض کیا امر بالمعروف نہی عن المنکر. اگر وہ بچی کوئی غلط کام کر رہی ہے تو پیار محبت سے, اعتماد سے اس کو آپ خود اچھی بات بتائیں, نہ کہ آپ ادھر ادھر باتیں شروع کر دیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بیوی پر کیا لازم ہے کہ وہ ماں اور بیٹے کے درمیان جدائی نہ ڈالے. وہ اپنے شوہر کو ایسی باتیں نہ کہے کہ جس سے وہ اپنی ماں کے خلاف ہو جائے. اور یہ ایک بات ہمیشہ عورتوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی بچہ اپنی ماں کے خلاف بات نہیں سن سکتا, چاہے ماں کیسی بھی ہو سکتا ہے وقتی طور پر وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملا دے, لیکن اس کے دل میں جس ماں نے اسے پیدا کیا ہے, پالا ہے, اس کے لیے دعائیں کی, اتنی قربانیاں کی ہیں, آپ 2 دن میں آ کے اس کے خلاف اس کو بھڑکا کے اس کی محبت چھین نہیں سکتے, نکال نہیں سکتے. یہ بڑی غلط فہمی کی بات ہوگی. اسی لیے اکثر عورتیں کہتی ہیں وہ ہمارے شوہر بات نہیں سنتے, وہ تو اپنی ماں ہی کی سائڈ لیتے ہیں. ہم تو بڑی کوشش کرتے ہیں ان کو اس سے ہٹانے کی, لیکن ہٹ کے ہی نہیں دیتے. تو یہ بہت مکروہ فعل ہے, بہت مکروہ, کہ آپ رحم کا رشتہ کاٹ رہے ہیں. جو اس رشتے کو کٹوانے کی کوشش کرے, اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا. اور پھر اگر کہیں رہ رہے ہیں تو ملنے نہ دینا, فون پہ بات نہ کرنے دینا. اچھا بعض اوقات ریزن بھی ہوتی ہے تھوڑی سی پیچھے, کہ جب وہ بات کرتے ہیں نا ماں سے تو موڈ آف ہو جاتا ہے, یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو پھر بیوی کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ یہ نہ ہی ملیں, نہ جائیں, نہ بات کریں, تاکہ یہ گھر میں فتنہ نہ ہو. دیکھیے دونوں طرف اصلاح کی ضرورت ہے, ماں کو بھی صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے اور بیویوں کو بھی. بلکہ آپ کی کیا کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کے شوہر اگر اپنی کسی بہن سے یا بھائی سے کسی سے ناراض ہے, آپ ان کی اچھی اچھی باتیں بتا کے ان کی صلح کرائیے. یہ صلح کرانا نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ سے افضل عمل ہے. اور اس کے برعکس لڑائیاں ڈلوانا دین کو مونڈ کے رکھ دیتا ہے. وہاں کوئی دین, کوئی برکت رحمت نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں صلح کروانا افضل صدقہ ہے, بہترین صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب سے کہا کیا میں تمہیں ایک تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا جب لوگوں میں جھگڑا فساد ہو تو صلح کرا دو, اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں تو انہیں قریب کرو. جب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دور ہوں تو ان کو قریب کرو, مل جل کے رہو. لیکن ہم کچھ نہ کچھ ایسی بات لگائے رکھتے ہیں کہ جس سے بدگمانیاں اور غلط فہمیاں بڑھتی رہیں اور ہم دوسرے کے مقرب بنے رہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا, وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ بس کسی بڑے کی آنکھ کا تارا بن کے رہیں. مثلاً ایک بچہ, اس نے ماں باپ کو خوب گھیرے میں رکھا ہوا ہے اور سارے بہن بھائیوں کی برائیاں وہ کرتا رہتا ہے کہ ہم ماں باپ کے لاڈلے بنے رہیں, ساری توجہ ان کی ہم پر ہو, جو کچھ مال و دولت ان کے پاس ہے یہ ہم ہی کو دے کے مرے, کسی اور کا کوئی حصہ نہ ہو. بہن بھائیوں سے جیلسی, اور اس کی وجہ سے ان کو دور دور رکھنا. وہ بیمار ہو تو بھی کہنا نہیں سب ہماری ذمہ داری, آپ فکر نہیں کریں, بھئی سب کا فرض ہے کچھ نہ کچھ پوچھیں, آنے دیں ان کو, پوچھنے دیں ان کو. تو ایسی کوئی بھی حرکت جس سے رشتے آپس میں دور ہوں, دوست آپس میں دور ہوں, ایک جگہ کام کرنے والے ایک دوسرے سے دور ہوں, یہ انتہا درجے کا بڑا شیطانی جرم اور فعل ہے. ایسا شخص بہت بڑا مجرم ہے. بلکہ کوشش کیا ہونی چاہیے کہ اگر 2 لوگوں میں کوئی غلط فہمی ہے نا, تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اچھی اچھی ایک دوسرے کی باتیں بتا کے ان کو اکٹھا کر دیں کہ وہ تو آپ کی بڑی تعریف کرتا ہے, اس نے تو آپ کے بارے میں کبھی کچھ نہیں کہا. اور بھی جو اچھی بات آپ کو پتا ہو, انصاف کے ساتھ آپ دوسرے کی کر کے ان کو اکٹھا کریں. آپس کے جھگڑے دین کو ختم کر دیتے, یہ کوئی دینداری نہیں. لڑائی جھگڑے کرنے والے دیندار لوگ نہیں ہوتے, یاد رکھیے. یہ آپ کی بھول ہوگی کہ آپ دین کے علمبردار ہیں اور دین کے بڑے دائی ہیں. اگر آپ کی زندگی میں جھگڑا فساد ہے تو آپ دین کا نقصان کر رہے ہیں, فائدہ نہیں دے رہے. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے, ہر صورت اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. دوسروں کے لیے دلوں میں وسعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام کی خوبی کیا بتائے گی قرآن مجید میں؟ رحماء بینہم, آپس میں ایک دوسرے پر رحیم اور شفیق ہیں, ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر رکھیں
ایک دوسرے کے فضل اور ایک دوسرے کے احسان کو یاد رکھیں تو بہت سی برائیاں خود ہی دل سے نکل جائیں گی. لیکن اگر آپ نے خامیاں چننی شروع کر دی تو پھر آپ کو گزارا نہیں ہو سکتا. صرف غلطیوں کو ہی پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے، صرف تنقید ہی سے کام لیتے رہے اور کبھی تعریف نہ کر کے دی تو گزارا مشکل ہے، پھر ایک جگہ نہیں رہ سکتے. پھر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا. وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں اور اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ قرار دیا. وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے اللہ کی ساخت میں تبدیلی کر دیں گے. اس شیطان کو جس نے اللہ کی بجائے اپنا ولی و سرپرست بنایا، دوست بنایا، وہ صریح نقصان میں پڑ گیا. وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے سوائے فریب کے اور کچھ نہیں. ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے. یاد رکھیے شیطان نے انسان کی دشمنی کے لیے قسمیں کھائی ہوئی ہیں اور بڑے پکے وعدے کیے ہوئے ہیں کہ میں یہ کر کے رہوں گا. اگر کوئی پوچھے کہ شیطان اللہ کے بندوں میں اپنا مقرر حصہ کیسے لیتا ہے جس کا یہاں ذکر آ رہا ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ انہیں سیدھے رستے سے بہکا کے، اپنی اطاعت کی دعوت دے کے، گمراہی اور گناہ کو خوبصورت بنا کے پیش کر کے، یہاں تک کہ انسان سیدھے رستے سے ہٹ جائے اور گناہ کے کاموں میں پھنس ہی جائے. ابن القیم کہتے ہیں کہ شیطان کی ایک حیران کن چال یہ ہے کہ وہ انسان کے نفس کو سونگھتا ہے، یہاں تک کہ وہ جان لیتا ہے کہ ان دو قوتوں میں سے اس انسان کے اندر کون سی قوت زیادہ ہے. نمبر 1، پیش قدمی یعنی انیشیٹو لینے کی اور بہادری کی قوت، یا باز رہنے اور پیچھے ہٹنے اور کمزور ہونے کی قوت. یعنی یہ شخص نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہے یا ہر اچھے کام میں پیچھے پیچھے رہتا ہے، یعنی یہ کہاں کھڑا ہے. پہلے وہ یہ جائزہ لیتا ہے کیونکہ دونوں کو بہکانے کا طریقہ الگ ہوگا. اگر وہ دیکھتا ہے کہ آدمی کے نفس پر حقارت، لو سیلف اسٹیم اور سستی اور پیچھے رہنے کی قوت غالب ہے، سست ہے، کسی کام میں آگے نہیں بڑھتا، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے پاؤں کو وہیں جما دے اور اس کی ہمت کو اور کمزور کرے، اسے خوف دلائے، اور جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کا ارادہ کرنے سے اسے کمزور کر دے اور وہ کام اسے بوجھل بنا کے دکھائے، مشکل، اور اس کام کو چھوڑنا اسے آسان لگے، حتیٰ کہ وہ شخص اس نیکی کے کام کو بالکل چھوڑ دیتا ہے یا اس میں کوتاہی اور سستی کرتا ہے. مثلاً ایک شخص نے قرآن پڑھنا شروع کیا، ترجمہ یاد کرنا شروع کیا، تھوڑی مشکل پیش آئی، جیسا یہ تمہارے بس کی بات نہیں، چھوڑو اس کو، اب تمہاری کوئی عمر ہے یہ کام کرنے کی، تمہارا تو حافظہ ہی خراب ہو گیا، تمہیں تو کوئی بات یاد ہی نہیں رہتی، تم نہیں یاد کر سکتے، تم یہ ٹیسٹ کہاں سے پاس کرو گے، وغیرہ وغیرہ. اتنے وسوسے اس کے دل میں ڈالے گا حتیٰ کہ وہ کہتا ہے اچھا مجھے لسنر کر دیں، اور پھر لسنر سے اچھا وہ میں کرتے 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 چھٹی نکل گئے اس کام سے، وہ راستہ ہی چھوڑ دیا. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے بہادر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہر قیمت پہ کام کر کے ہی چھوڑیں گے. اب ان کو کیسے پانستا ہے؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ کسی شخص میں آگے بڑھنے کی قوت زیادہ ہے اور بلند ہمت ہے، تو وہ کہتا ہے جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے یہ تو بہت تھوڑی ہے تمہارے لیے، تو تمہارے لیے کافی نہیں، تمہارے لیے مناسب بھی نہیں، تم تو اس سے کہیں زیادہ کر سکتے ہو، اور کرو، اور اس کو حد سے آگے بڑھا دیتا ہے. غلو یعنی ایک کو پیچھے ہٹاتا ہے کمزور کر کے اور دوسرے کو اس کی جان سے بڑھ کر اس پہ مشقت ڈلوا دیتا ہے، اور کرو اور کرو، تم زیادہ کر سکتے، بہت کر سکتے ہو. تو شیطان کے وسوسے دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو کوتاہی کا وسوسہ ڈالتا ہے یا پھر حد سے تجاوز کرنے کا، غلو کا، حد سے بڑھنے کا، اور اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کس وسوسے میں کامیاب ہوتا ہے. لہٰذا وہ دونوں طریقوں سے انسان کو اس کے آگے سے آتا ہے، اس کے دائیں سے، اس کے بائیں سے، اس کے پیچھے سے، ہر طرف سے آتا ہے اور اس میں سے اپنا حصہ نکال لیتا ہے. یعنی کچھ کو تو کام کرنے ہی نہیں دیتا اور کچھ کو اتنا تھکاتا ہے کام میں کہ اس کی وجہ سے اور بہت سے فرائض سے وہ غافل ہو جاتے ہیں اور اس کو بڑا خوشنما بنا کے ان کو دکھاتا ہے. تو انسان کو ہمیشہ اپنے اس دشمن سے بچ کے رہنا چاہیے اور دین کو اسی حد تک رکھنا چاہیے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے. ہر چیز کی ایک لمٹ مقرر کی ہے نا، اس لمٹ کے اندر رہنا ہی دراصل انسان کے لیے فائدے کی چیز ہے.
اور پھر مزید چیزیں بتا دی گئیں کہ وہ باطل کو مزین کرتا ہے، یعدہم ویمنیہم، دھوکہ دے کے، چالیں چل کے، حق اور باطل کو ملا کے، مشتبہ کر کے، جس چیز کی بری حقیقت ہو اسے بڑا خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، جو چیزیں انسان کے نفس کو اچھی لگتی ہیں اس کی طرف انسان کو اور زیادہ لے جاتا ہے، خواہشات کے راستے سے آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار کر لیا تو اس کو کچھ ایسے ہی چھوڑ دیا، یعنی مٹی سے بنایا تھا نا، تو وہ جب اس کا سٹرکچر بن گیا تو اس کو چھوڑ دیا۔ ابلیس اس کے ارد گرد گھومنے لگا، دیکھنے لگا۔ جب اس نے دیکھا کہ اندر سے کھوکھلا ہے تو کہا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنی خواہشات پہ قابو نہیں پا سکے گی، پہچان گیا۔ تو اس لیے انسان شیطان کی چالوں سے بچ کے رہے، کیونکہ وہ ہر وقت ہم پہ نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے، کہاں سے پھیروں اس کو، کہاں سے بھٹکاؤں، کہاں سے اس کو دور کر دوں اللہ سے، حق سے، صراط مستقیم سے۔ اور بعض اوقات وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں میں الجھاتا ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے کر کے بہت بڑے بن جاتے ہیں۔ اس کے برعکس رہے وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔ انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا۔ اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے، اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر لیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ سبحان اللہ، کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت میں کسی اور چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے، انہوں نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہیے اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے، اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، اس لالچ کی بنا پر کہ تم خود ان سے نکاح کر لو اور مہر بھی نہ دینا پڑے۔ اور وہ احکام ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی۔ ابو درداء کہتے ہیں کہ یتیم کو خود سے قریب کرو، اس سے لپٹو، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو، اس کو اپنے کھانے میں سے کھلاؤ، اس سے تمہارا دل نرم ہوگا اور تم اپنی حاجت پالو گے۔ عبداللہ جب بھی کھانا کھاتے ان کے دسترخوان پر کوئی یتیم ہوتا۔ ابن عمر کسی کی وصیت کو رد نہیں کرتے تھے۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ یتیم کے مال کے متعلق میرے نزدیک پسندیدہ بات یہ ہے کہ اس کے مخلص اور خیر خواہ سب جمع ہو کر اس کے بارے میں فیصلہ کریں کہ یتیم کے حق میں بہتر کیا ہے، پھر اس کو آداب سکھانا، اس کو ڈسپلن کرنا، یعنی صرف بگاڑنا نہیں اس کے ساتھ لاڈ پیار کر کے، بلکہ اس کو ڈسپلن کرنا جیسا انسان اپنے بچے کے ساتھ کرتا ہے۔ جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر میاں بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں۔ صلح بہرحال بہتر ہے۔ نفس تنگ دلی کی طرف جلد مائل ہو جاتے ہیں، یعنی دلوں میں شح ہے، بخل ہے، انسان کی بہت بڑی ویکنس ہے، اسی لیے انسان کسی پر کچھ خرچ کرتے ہوئے ڈرتا ہے، لیکن اپنا حق جو ہے وہ لینا چاہتا ہے۔ شح ہوتی یہی ہے، کسی کو نہ دینا لیکن اپنا حق کے بارے میں خوب حریص ہونا۔ لیکن حقیقت یہ کہ جو شح سے بچ گیا وہی کامیاب ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان میں سب سے بدترین چیز بے صبرے پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا ہے، اور بخل ایمان کے منافی صفت ہے، دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی۔ ایمان والا بخیل نہیں ہوتا۔ شح کا علاج کیا ہے؟ کثرت سے تسبیح پڑھنا۔ آپ نے فرمایا جو مال خرچ کرنے پر بخیل ہو اسے بکثرت سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک اللہ کے راستے میں سونے کا پہاڑ خرچ کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو دل کی تنگی کا علاج کیا ہے؟ دل کی گھٹن کا تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور جب دل میں غصت آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ معاف کرنا بھی آسان ہوتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ محبت کرنا بھی اور ان کی خیر خواہی کرنا بھی، یہ سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ نفس تنگ دلی کی طرف جلد مائل ہو جاتے ہیں،
لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور تقوی سے کام لو، یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا۔ بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے، لہٰذا ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا ہوا چھوڑ دو۔ اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ بہت وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور اب تمہیں بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو۔ لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو، آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق ہے۔ ہاں، اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا بھی۔ اللہ سمیع و بصیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی فکر آخرت کو بنا لیتا ہے اللہ اس کے لیے اس کے سارے امور جمع کر دیتا ہے، یعنی اس کے کام بکھرے ہوئے نہیں پھر رہتے، اور اس کے دل کو بے نیازی عطا کرتا ہے۔ دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر لوٹتی ہے، اور جس کی نیت صرف دنیا حاصل کرنے کی ہو اللہ اس کی تنگیوں کو اس پہ کھول دیتا ہے، اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے، اور اسے دنیا صرف اتنی ملتی ہے جتنی اس کے لیے لکھی جا چکی ہو۔ اللہ سمیع و بصیر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار اور اللہ واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب ہو، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، کیونکہ انسان انصاف سے کب ہٹتا ہے؟ جب اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ یہ خواہش نفس کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا۔ جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت کا انکار کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ استغفر اللہ۔ اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، انہیں یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بولا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو۔ ہوتا نا بعض اوقات لوگ بیٹھ کر دین پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی مجلس سے اٹھ جانا چاہیے جب تک وہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو، اگر بیٹھ کے چپ کر کے وہاں سنتے رہتے ہو تو تم بھی شامل ہو۔ یقین جانو اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کے کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، کیونکہ دنیا ہی ان کا مطمع نظر ہے، لہٰذا اگر تمہیں دنیا ملی تو تمہارے دوست بن جائیں گے، اور اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پہ قادر نہ تھے، پھر بھی ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچا لیا۔ بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی کے مارے محض لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں کہ لوگ کہیں گے انہوں نے نماز ہی نہیں پڑھی، اور اللہ کو کم یاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ منافق کی نماز کیا ہے؟ جس میں وہ اللہ کو نہیں یاد کرتا، بس مجبوری کے مارے وہ صرف زبان سے ہی اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کا دل اللہ کی طرف نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کھڑا اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ
اس سے کیسے سرگوشی کرنا ہے. کتنا مشکل ہے یہ کہ نماز میں ہم اپنے آپ پر مکمل چیک رکھیں، پھر پھسل جاتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، پھر ادھر پھر ادھر. تو مومن کی صفت کیا ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور منافق کی کیا ہے کہ وہ نمازوں میں کم ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں. کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف نہ پورے اس طرف، کیونکہ وہ دنیا کے بندے ہیں، دنیا کے محبت میں گرفتار ہیں، کسی کے بھی وفادار نہیں. جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جائیں گے، اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے، البتہ جو ان میں سے توبہ کر لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کریں، یعنی دکھاوے وغیرہ سے پرہیز کریں، سب کام اللہ ہی کی خاطر کریں. ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا کرے گا. یاد رکھیے بار بار اس صورت میں اور اس بارے میں منافقین کا ذکر ہوا، تو آج کی دعا میں یہ دعا شامل کر لیں کہ اللہ تعالی ہمیں نفاق سے بچائے. آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو. یعنی جو شکر ادا کرے گا وہ اللہ کی سزا سے بچ جائے گا. کتنی خوبصورت ہے شکر کی صفت. اور ایمان کی روش پر چلو، اللہ بڑا قدردان ہے. وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ سب کے حال سے واقف بھی ہے. یعنی یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شکر کو ایمان سے پہلے ذکر کیا ہے، کیونکہ بندہ نعمتوں کو دیکھ کر شکر کرتا ہے اور پھر ان نعمتوں کے ذریعے اللہ تک پہنچتا ہے. یعنی جب آپ کچھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کچھ دیکھتے ہیں تو پھر کیا آتا ہے؟ شکر کا جذبہ. پھر آپ کو دینے والا یاد آتا ہے، پھر انعام کرنے والی ہستی یاد آتی ہے. تو شکر کرنا ایمان لانے کا سبب ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کا سبب ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو شکر گزار بنائے. اللہم اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین ایمان عطا کرے. ہر روز اس سیشن کے بعد ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اللہ سبحانہ وتعالی اس میں اضافہ فرما دے. آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات بھی پڑھی. یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور معاملات، کہ آپ کا دن رات کیسے ہوتا تھا، آپ لوگوں سے معاملہ کیسے کرتے تھے. اس کے چھوٹے چھوٹے حصے کو پڑھ کے اپنا جائزہ لے کے ان چیزوں کو اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کریں. اسی طرح تیمم کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا، تو تیمم پہ ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے. کسی کو بھی اگر تیمم کے بارے میں کچھ شک شبہ ہو تو اس میں تھوڑی سی السٹریشنز بھی ہیں، اس میں آپ خود بھی اور دوسروں کو بھی سکھا سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک